اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آئی تو اسے محسوس ہوا وہ کافی دنوں سے بہت زیادہ بے آرام ہو رہی ہے۔ آسمان سے اندھیرا اس کی کھڑکی کے شیشوں پر بھی گرنے لگا تھا اور خاموشی سے برستی اداسی کی فوار اس کے دل کو گھیرے تھی۔ ایک اداس سی بے نام سی تاریکی آہستہ آہستہ اس کے چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ کاش اس اندھیرے میں خود کو چھپا کر وہ کہیں گم ہو جائے، لیکن یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس بستی میں چھپ جانے اور گم ہو جانے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس کو اپنے کمرے میں آ کر اپنی بے نام الجھنوں سے الجھتے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بیبے کا بلاوا آ گیا۔ اس کا خیال تھا آج اس کو مکمل فرصت رہے گی۔ بیبے کو ایک نیا شغل مل گیا ہے، ایک ایسا انسان جس سے ان کے ماضی کی کڑیاں جگہ جگہ سے ملتی ہیں، اس کی یاد آنے بھی نہیں دے گا۔ لیکن وفا شیاری بیبے کی طبیعت کا لازمی جزو تھی، وہ کہیں بھی کسی کو بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ڈائننگ روم میں چائے پر آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پری نے نستعلیق اردو کا حت المقدور استعمال کر دیا تھا۔ اس کو اصولاً تو اس وقت نہا دھو کر تیار ہونا تھا، لیکن وہ جب سے آئی تھی الکسی سے آرام کرسی پر دراز اپنے گرد چھائی اداسی کو نصیحتیں کرنے کے موڈ میں تھی۔ وہ نہا کر کپڑے بدل کر نکلی تو وقت خاموشی سے کچھ اور آگے سرک چکا تھا۔ شاید وقت پر اس کا اختیار اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہی ہو رہا تھا۔ گھر میں صرف دو نئے مہمان آئے تھے، لیکن ڈائننگ ہال کے کوریڈور کے خاتمے سے سارے گڑھی عیسیٰ خان کو معلوم ہو چکا تھا کہ آج یہاں ایک نیا طوفان اترا ہے۔ زندگی میں ہلچل در آئی ہے۔ وہ سادہ سے لباس میں تھی، اس کے بالوں کی تراش بھی سادہ تھی، اب تو ایک مدت سے نا ترشوانے کی وجہ سے کندھوں سے نیچے تک جھولنے لگے تھے۔ بال باندھنے کی عمر بھر کی عادت نہیں تھی، اس لیے اب بھی اس کو یہی کام سب سے مشکل لگتا۔ وہ برش کر کے بالوں کو یوں ہی ڈولتے پھرنے نہیں چھوڑ دیتی۔ اس نے گھر میں آنے والوں کا لباس بھی ایک نظر میں دیکھ لیا تھا، اور حلیہ بھی۔ وہ قیمتی کپڑوں، جدید تراش کی سلائی اور بالوں کی بہترین بناوٹ کے ساتھ انگلیوں میں زمرد کے نگینے سجائے بہت دھیمے دھیمے بہت احتیاط سے بولتی تھیں، جیسے ان کے بول ہیروں اور زمرد کی طرح قیمتی اور نایاب ہوں۔ اس نے ایک نظر اپنی حلیے پر ڈالی اور شیشوں کے بند دروازے کے اس پار جہاں آتش دان کی گرمی اور باتوں کی مہک تھی اسے اندر جانے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ کتنی دیر سے دروازے کا ہینڈل ہاتھ میں تھامے گوں مگوں کی کشمکش سے نکل کر فیصلے کی حد میں داخل ہو گئی۔ میں کسی سے معذرت کہلوا دیتی ہوں۔ وہ ہینڈل سے ہاتھ ہٹا کر گھومی ہی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ دانیال خان کی کسی پرلطف منظر سے محظوظ ہوتی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک دم پلٹنے سے وہ ان کے عین سامنے اس طرح آ کر رک گئی تھی کہ اگر ذرا بھی زور سے گھومتی تو ان سے ٹکرائے بنا رک نہیں سکتی تھی۔ وہ اس سے بالشتوں کے فاصلے پر تھے۔ وہ صرف ایک اچٹتی سی نگاہ، اور اس نگاہ میں بھی اسے بھانپ لیا تھا۔ دانیال خان شام کی اس چائے کے لیے بطور خاص اہتمام سے تیار ہو کر آئے ہیں۔ مخصوص قیمتی مردانہ پرفیوم کے جھونکے اس کے دائیں بائیں لہراتے گزر رہے تھے، گویا آج کے مہمان دانیال خان کے خاص مہمان تھے، ورنہ اتنے عرصے میں اسے ایک مرتبہ بھی ان کو ڈائننگ ہال میں آتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے جھکی ہوئی نظروں کو ایک مرتبہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر وہ ذرا سا ادھر ادھر ہوں تو اس کو واپسی کا راستہ مل سکتا ہے، لیکن وہ معلوم نہیں کس ارادے سے اس کے راستے میں جمے مدتوں کی روکی مسکراہٹیں لٹا رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور اسی یقین نے اس کو اداس کر دیا۔ تو آخری فیصلہ یہی ہوا کہ آپ جا رہی ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ اس گھر کے لوگ لوگوں کے راز پا لینے میں کمال رکھتے تھے۔ میری طبیعت، وہ کچھ ہچکچا کر چپ سی ہو گئی۔ جھوٹ بولنا معمولی بات نہیں ہوتی۔ میری طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے۔ آخری 10 منٹ تک خود سے الجھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا آپ نے؟ وہ بھویں اچکا کر اس کو پھر کسی آزمائش میں گرفتار کر رہے تھے۔ دھیمے دھیمے لہجے میں اس کے بالوں کے نزدیک کان کے پاس جھکے وہ ہمیشہ کی طرح اس کو بوکھلانے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ اور اگر کوئی اس اچانک بیماری کی وجہ دریافت کرنا چاہے تو؟ وجہ تو کوئی نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس نے مری مری سی آواز میں کہا۔ اور دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا؟ وہ جانتی تھی لفظوں کی بخیا گیری ان کا پیشہ رہا ہے، وہ جب تک اس کو ادھیڑ نہیں ڈالیں گے یہاں سے نہیں چلیں گے۔ دراصل آپ سب لوگ ایک ہیں اور میں، وہ روانی میں اپنی بات کہتے کہتے جھجک کر چپ ہو گئی۔ اس کو اپنے اس فکرے سے خود ترسی کی بو آتی تھی، اور وہ خود کو مجبور بے کس ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتا تھا۔ ایک گہرا طویل سانس ان کے پھیپھڑوں نے آزاد کیا۔ اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں، آپ کو آپ کے اس کمپلیکس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ انہوں نے بایاں ہاتھ آگے بڑھا کر دروازے کا ہینڈل جھکا دیا۔ دروازہ بے آواز کھلا۔ ان کے دائیں ہاتھ دروازے کی چوکھٹ تھی اور بائیں ہاتھ میں ہینڈل، اور دروازے کو تھامے دونوں بازوؤں کے ڈھیلے دائرے میں اس کا پیلا پڑتا وجود۔ تشریف لے چلیے۔ ان کی آواز صاف، کھلی اور نمایاں تھی، بغیر کسی لرزش کے۔
اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سامنے دانیال خان یقینی ارادوں سے اس کا راستہ اپنے وجود سے روکے کھڑے تھے۔ وہ ان سے ٹکرائے بغیر صرف ہال ہی میں داخل ہو سکتی تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ایڑیوں پر گھومی اور ہال میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک قدم بڑھا کر اس کے ساتھ ایسے شامل ہو گئے جیسے وہ اپنے اپنے کمروں سے ایک ساتھ آئے تھے۔ ہال خوب چمکدار روشن تھا اور گرم۔ ساری وال لائٹس اور شینڈلیئرز آن تھے۔ میز کے گرد چند ہی کرسیوں پر لوگ ہونے کے باوجود ہال بھرا بھرا اور پرجوش لگ رہا تھا۔ شیریں نے بے آواز کھلنے والے دروازے کی آواز غالباً اپنے دل پر سنی۔ خان گل سے کانٹا ہلا ہلا کر لڑنے والی شیریں کا پیلا رنگ تبدیل ہو کر سرخ سا ہو گیا۔ وہ بےتابی سے اٹھ کر آنے والوں کی طرف لپکی، لیکن منہ زور خواہشوں کو لگام دیتی تھم کر رک گئی۔ بیلا کی چند سنہری لٹیں بے قابو لٹیں نامعلوم ہوا سے ان کے ڈنر کوٹ سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھیں۔ جدت سے تپتا اس کا لال بھوکا چہرہ جیسے حالات سے سینہ سپر ہو رہا تھا۔ واپس لوٹ جانے کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ دانیال خان نے دروازے سے شیریں تک ایک لمحے کے لیے بھی اسے بھاگنے کا کوئی راستہ فراہم نہیں کیا تھا۔ اس کے کندھے سے بالکل نزدیک اپنا کندھا ملائے وہ شیریں کے لیے مسکرا دیے۔ بیٹھو بیلا، بیوے نے جیسے اسے تنبیہ کی۔ خان گل اور سرجن نثار اس کی آمد کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے۔ اسے سرجن نثار کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ خفیف سی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ سرجن نثار اپنی ہوش اخلاقی نبھا رہے تھے۔ اپنی کرسی کی پشت سے وہ دانیال خان اور شیریں خان کی بےتابانہ سی ملاقات کو بغیر دیکھے محسوس کر رہی تھی۔ شیریں کے انگ انگ سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ اس کی آواز میں شوخی اور چونچالی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ اب جو شخص اسے ملا ہے اس سے پچھلے سارے ملنے والوں کی خوشی کو کم کر دیا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تھینکس یو، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ غیر شعوری طور پر اس کا دھیان بار بار پیچھے کھڑے ہوں کی طرف بھٹک جاتا تھا۔ بیلا کا تعارف شیریں خان کی بہترین دوست اور ان کی دست راست سے کروایا جا رہا تھا، سارا رب نواز نے اسے کوئی خاص روایتی فکرے بول کر اسے مشکل میں نہیں ڈالا، یا شاید بولے بھی ہوں۔ اس کا دھیان اپنی کرسی کے سامنے سے زیادہ پیچھے تھا۔ وہ دونوں کسی ایسے موضوع پر بات کر رہے تھے جو انہوں نے پہلے کبھی کہیں ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ بڑی عجیب سی شاپ تھی اور وہاں والا آدمی بہت ہی اسٹوپڈ تھا۔ میں نے اس کو بہت یاد دلایا، آپ کا حوالہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی دکان پر آئی تھی۔ کہنے لگا انہی کو دوں گا۔ کل کا سارا دن اسی منت سماجت میں گزرا۔ پوچھیں بے شک سارا سے۔ کیوں پوچھوں؟ آپ نے جو کہہ دیا، اور اتنی مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو اس وقت بھی بتایا تھا آپ کو وہ کچھ کھپتی سا ہے، لیکن آپ سے تو بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی ہنسی کی کھنک نے اس کو ہلکا سا چونکا دیا۔ یہ اس کے پرانے لوگ ہیں، اس کے اپنے، شاید اسی لیے اس شخص کی گفتگو کا انداز سبھی کچھ بدلا ہوا تھا۔ وہ گفتگو میں طنز کے تیر پھینکتا، جملوں کے گھاؤ لگاتا شخص بڑا نرم خو، مہربان، محبت کی شمع روشن کرتا۔ شیریں کے چلے آنے سے جیسے خوشی سے سیراب ہو گیا تھا۔ لمبی میز کے ایک کونے میں جہاں باقی سب دیر سے کسی بحث میں الجھے تھے، وہ ایک حصے میں شیریں کے ساتھ جا بیٹھے۔ سارا رب نواز کی طرف انہوں نے ایک طویل، خوبصورت اور گہری مسکراہٹ نظر کی، جیسے عزیز ترین ہستی کے عزیز ترین دوست کو کسی بھی التفات کے لائق سمجھا ہی جا سکتا ہے۔ یہ سرجن نثار آپ کو دھیان سے تو لائے؟ شکر ہے۔ سارا رب نواز شائستگی سے ہنس پڑی۔ آپ کا دھیان کہیں اور بھی کیا؟ آپ اپنے دھیان کی بات کریں۔ کتنی فلمیں دیکھیں، کتنے ناول پڑھے، کتنی شاعری کی۔ پاس بھی ہوں گی اس سال؟ بیلا کا پلیٹ سیدھا کرتا ہاتھ لرز گیا۔ آج وہ ایک بالکل ہی نیا دانیال دیکھ رہی تھی۔ سستی سے اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے اس نے ایک نظر عوام کی طرف دیکھا۔ خان گل کے سوا سب ایک دوسرے میں مگن تھے۔ خان گل اس کو بڑی دلچسپی اور انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ سارا رب نواز، اس نے دوستانہ سے لہجے میں اس کو پکارا، تمہارا ان سے تعارف ہے؟ جی ہاں، ہو چکا ہے، آپ زیادہ قابل نہ بنے۔ اچھا، تو ان کا نام بتائیں۔ جی بیلا ہے ان کا نام، ابھی بتایا بیبے نے، میرا حافظہ اتنا خراب نہیں۔ غلط بتایا ہے، اس نے شرارت سے کہا، بیلا نہیں ان کا نام۔ وہ سنسی ہو گئی۔ بیلا بھری محفل میں کیسا غلط مذاق کرنے جا رہا تھا، جتنا وہ لیے دیے بیٹھی تھی اتنا ہی تمسخر کا نشانہ بنتی۔ اس نے چوری چوری دانیال خان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا رخ تھوڑا سا شیریں کی طرف گھمائے بڑے انہماک سے اس کی کوئی بات سن رہے تھے۔ خدا کا شکر وہ متوجہ نہیں تھے۔ ہائے، وہ خان گل کی شرارت اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ پھر کیا ہے ان کا نام؟ بڑا قصہ ور نام ہے، تاریخی۔ خان گل، اس نے دانت پیس کر دبی دبی سی آواز میں پکارا، پلیز بتانے دینا، اب تو تجسس بھی ہو گیا ہے۔ سارا نے منت کی۔
دانیال خان نے یکلخت چمچ واپس پلیٹ میں رکھ کر ایک گہری تہدیدی نظر خان گل پر پھینکی۔ وہ اتنی نمایاں اور احساس دلانے والی نظر تھی کہ میز کے گرد موجود سبھی لوگوں نے محسوس کر لی۔ خان گل پھیکا سا پڑ گیا۔ ان کا نام ہے ورکنگ پیپر۔ بیلا نے ایک گہرا ہموار سا سانس لیا۔ ایک بلا آتے آتے ٹل گئی، اور اس کے لیے پتہ نہیں اس کو دانیال خان کا ممنون ہونا چاہیے یا محض ایک اتفاق سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے خان گل پر وہ سرزنش کرتی نگاہ ڈال کر وائٹ سوپ مانگا تھا اور مسکرا کر تھینک یو بھی کہا۔ اس کے بعد خان گل بھول سا گیا۔ وہ میز پر موجود تینوں لڑکیوں کے ساتھ باری باری مذاق کے موڈ میں تھا۔ سارا کے زندہ دل کہکے کے باوجود خان گل نے ایک لفظ بھی منہ سے فالتو نہیں نکالا۔ ایسے میں سرجن نثار ہی کام آئے۔ وہ خان گل کی نیت سے بھی آگاہ تھے۔ وہ بیلا کو محفل میں بے تکلف ہونے کا موقع دے رہے تھے۔ انہیں بیلا کی بے بسی کا احساس بھی تھا۔ اسے نشانہ مشق بننا اچھا نہیں لگ رہا تھا، خاص طور پر ایسے دو لوگوں کے بیچ جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھے، اور اس کو دانیال خان کے معتبر ہونے پر اعتراض ہونے کے باوجود اعتراض کا حق نہ تھا۔ یہ سب خانوں کی روایات کا حصہ تھا۔ چلو لڑکیوں، کل کا پروگرام ترتیب دو، کیا کیا کرنا ہے؟ خان گل نے مجھے آتے ہی بیڈمنٹن کورٹ کے بارے میں تو بتایا تھا، اس کے علاوہ؟ ارے ہاں، بیوے نے جیسے اتنی دیر بعد چونک کر محفل میں حاضری دی۔ وہ کورٹ تو خود ان دونوں نے پھاوڑے سے کھود کھود کر بنایا ہے اور مجھے درمیان میں خواہ گھسیٹ لاتے ہیں انصاف کروانے کے لیے۔ اور تم نے مجھے بتایا نہیں دانیال خان کی لڑکیاں نثار کے ساتھ آ رہی ہیں؟ تمہیں اندازہ نہیں میں کتنی پریشان تھی ان کے اکیلے آنے کے تصور سے۔ یہ اکیلی آ رہی تھی ڈرائیور کے ساتھ۔ سرجن نثار تو قسمت سے ہی مل گئے۔ خوش قسمتی سے، سرجن نثار نے ٹوکا۔ ہمیں تو کوئی قسمت نہ ملی، سارا راستہ ڈانٹ ڈانٹ کر لائے ہیں۔ بغیر دھوئے پھل نہ کھاؤ، ان پر سپرے ہوا ہے، بازار کا کھانا نہ کھاؤ، ان ہائیجینک ہے، فلاں چیز نہ چکھو، گندے سندے ہاتھ لگے ہیں۔ ہم تو سارا راستہ کبابوں کو ترستے آئے ہیں۔ سارا بڑبڑائی۔ دانیال خان، سرجن نثار نے چھری سے اشارہ کیا۔ مجھے اگر احساس نہ ہوتا کہ لڑکی سے نادانی میں غلطی ہوئی ہے تو ایک عدد لاش سوری انہوں نے بیوے کی طرف دیکھ کر چھری روسٹ میں جھونک دی۔ بیوے بیزاری سے کرسی سے اٹھ کر آتش دان کے پاس چلی گئیں۔ جب بھی تم لوگ اکٹھے ہوتے ہو پاگلوں ایسی باتیں کرتے ہو۔ نثار، انہوں نے تھکی تھکی سی آواز میں کہا، اس سال میرے گھٹنے بالکل ہی جواب دے گئے ہیں۔ میں تو اب ہر روز چلتی ہوں، پوچھ لو بیلا سے، ہے نا بیلا؟ ہاں واقعی، بیوے روزانہ تھوڑی سی واک دن میں کرتی ہیں، اور آدھ گھنٹہ شام کے وقت ضرور۔ اس نے فلیٹ سے بہت دیر کا جھکا سر اٹھایا۔ سرجن نثار نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں، ان کی صحت دیکھ کر بھی اور آپ کی بھی۔ کبھی صحت کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھا کریں۔ سارا رب نواز کی بیزار سی آواز نے سب کو ہنسا دیا۔ وہ اتنی اچھی، اتنی پیاری سی لڑکی، آپ کا مطلب ہے موٹی ہو جائے تبھی صحت مند ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے؟ دانیال خان نے بہت دیر بعد اپنی بھاری سی آواز میں پوچھا تھا۔ یہ سارا سرجن نثار سے بہت ناراض ہے۔ وہ شیرین سے مخاطب تھے اور کسی بہت اہم انسان جیسے سارے تاثرات اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ کتنے عجیب سے خیالات نے اس کو گھیر لیا۔ ابھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا جب دانیال خان دروازے سے اس کو مرغیوں کی طرح گھیر کر اندر لے آئے تھے، جیسے اس کے بغیر یہ محفل ادھوری سی رہ جائے گی۔ لیکن اس کے اندر آنے سے وہ اتنے انجان سے ہو گئے جیسے اس کو اندر لانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہ رہا ہو۔ بیبے آتش دان کے پاس چلی گئی تھی۔ خان گل نے ہونٹوں پر چپ لگا لی تھی۔ دانیال خان کی ساری توجہ شینی کی طرف تھی۔ وہ کسی اور سے مخاطب بھی ہوتے تو شینی کے حوالے سے ایک اکیلے سرجن نثار تھے جو محفل کی رونق سنبھالنے کی کوشش میں ہار رہے تھے۔ قہوہ کی سروس شروع ہوئی تو اس کو اندازہ ہوا وہ بہت تھکی ہوئی ہے۔ اتفاق ہی تھا کہ اس کو قہوہ کا مزہ ایک دن بھی پسند نہ آیا، اور دن میں کتنی ہی مرتبہ اس کو پینا پڑتا تھا۔ اس کے ہر گھونٹ میں اس کو 12 مسالوں کی بو آتی تھی، ادرک، دار چینی، چھوٹی الائچی، معلوم نہیں قہوہ کس کس چیز کا مرکب ہوتا تھا۔ کھانے کے خاتمے پر محفل بیبے کے کمرے میں شفٹ ہونے چلی۔ خان گل نے رکھائی سے معذرت کر لی۔ وہ دن بھر جنگلی خرگوشوں کے طاقوں میں دوڑا تھا اور تھک گیا تھا۔ سرجن نثار اور دانیال خان ذرا سست قدم رکھتے کسی سنجیدہ بات میں مگن ہو گئے۔ شیریں دنیا سے بے نیاز اپنے خوبصورت شانے جھٹکتی بھاگتی بیبے کے سٹنگ روم کی طرف چلی۔ یہی موقع تھا، اس نے سوچا۔ دانیال خان پیچھے رہ گئے تھے، بیبے آگے نکل گئی تھیں، اور دائیں طرف کی راہداری اس کے کمرے کی طرف نکلتی تھی۔ وہ ابھی مکمل طور پر گھوم بھی نہ پائی تھی کہ اسے لگا سست قدم افراد اپنے اپنے قدم تیز کر کے اسے آ ملے ہیں۔ وہ مڑتے ہی رک گئی۔ سرجن نثار اور دانیال خان اس کے راستے میں حائل ایک دوسرے سے بالکل مختلف تاثر دے رہے تھے۔ پہلا شخص ہلاوت سے مسکراتا اور دوسرا قطعی سنجیدگی سے سامنے دیکھتا۔ دونوں کے چہرے پر اپنے اپنے پیشے کی شدت رچی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا، سرجن نثار نے دانیال خان کو مخاطب کیا،
کہ آپ علاوہ اچھا پکانے کے اچھی ڈیکوریٹر بھی ہیں۔ پچھلی بار سے اب تک میں نمایاں انقلابی تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں۔ کچھ رنگ بکھر گئے ہیں، کچھ زندگی اور تازگی آ گئی ہے۔ وہ مردہ دلی اور بے رونقی اب در و دیوار پر نہیں ٹپکتی۔ تھینکس یو، وہ شگفتگی سے ہنس دی۔ آپ نے زیادہ تعریف کر دی ہے۔ نہیں، زیادہ نہیں کی، اتنی کہ آپ مستحق ہیں۔ اور آپ کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ ابھی تو قہوہ کا ایک دور اور چلے گا۔ بھئی شیریں، سارا، ان کو ساتھ لے کر چلو نا۔ شیریں ایک چھپاکے سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ سارا رک گئی۔ وہ شرمسار سی واپس ہوئی۔ واقعی اس کو بیلا کے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ سوری، مجھے قہوہ زیادہ پسند نہیں۔ قہوہ ناپسند ہے، مت پیجیے گا۔ ہم تو ناپسند نہیں نا۔ سرجن نثار کے بہت اصرار سے اس کو الجھن ہونے لگی تھی۔ سارا اس کا بازو پکڑ کر بے تکلفی سے مسکراتی اندر چلی۔ کمرہ خوب گرم اور روشن تھا۔ لوگ اپنی پسند کی جگہ سنبھال کر گپ لگا رہے تھے۔ سارا نے بیلا کو پکڑ ہی لیا تھا اور وہ بیلا کو اچھی بھی بہت لگی۔ وہ سادہ اور بے تکلف تھی، شاعری کرتی تھی اور چھوٹے موٹے افسانے لکھا کرتی تھی، لیکن زیادہ خود گمان نہ تھی۔ دانیال خان اور شیریں بیبے کے نزدیک تھے۔ سارا کی باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی کے باوجود وہ جب بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتی، دانیال خان آرام کرسی پہ میں ریلیکس کرنے کے انداز میں دراز بڑے انہماک سے ان کی کوئی کتھا سنتے ملتے۔ جلد ہی خان گل محفل میں آ شامل ہوا۔ سرجن نثار دوست تو دانیال کے تھے، لیکن غالباً پسندیدہ شخصیت خان گل کے تھے۔ جلدی سونے والوں کو نیند آ رہی تھی، اسے تو ویسے بھی جلد سونے کی عادت نہیں تھی، لیکن جب وہ سونے کے لیے بستر پر آئی تو اس کا ذہن تھکا ہوا اور سر بہت بوجھل تھا۔ آنکھیں شدت نیند سے جلنے کے باوجود بند نہیں ہو پا رہی تھیں۔ وہ جب بھی پلکیں مودتی، ایک خوبصورت سر کے ساتھ جھکا ہوا دوسرا باوقار سر اس کی نیند اڑا دیتا۔ وہ ان کے جیسی نہیں ہے اور نہ ان میں سے ہے، اور یوں بھی اس کو عنقریب اپنا کام مکمل کر کے چلے جانا ہے۔ آرام دہ تکیہ اینٹ کی طرح سخت اور پتھر کی طرح ٹھکا ہوا تھا۔ ایک مدت بعد اس کو کتنے ہی لوگوں کی یاد نے ایک ترتیب سے بے چین کر دیا۔ گوشی، انکل جمشید، مینیجر صاحب، وکیل صاحب، رحیم چاچا، اور ان سب سے اوپر اس کے اپنے پاپا۔ ایک وقت تھا جس پر سے اس کی گرفت آہستگی سے سرک گئی، لیکن ماضی کا سرمایہ اس کی یاد میں اتنا ہی دلچسپ اور اتنا ہی محفوظ تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ اس کا اپنا تھا، اس میں کسی کا حصہ نہیں تھا، اسے کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ اس میں نہ کوئی حسد تھا، نہ رشک۔ بہت دنوں کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں کانوں کو بھگوتے رہے۔ یہ کیسی عجیب رات تھی۔ وہ تو اپنی تکلیف کا سبب معلوم کرنے سے بھی بالکل عاجز تھی۔ رات کی تاریکی میں خاموشی سے روتی رہی اور اس رونے سے اس کو عجیب طرح کا آرام آ رہا تھا۔ کتنے بہت سے بے نام دکھ آہستہ آہستہ برستے پانی میں دھل رہے تھے۔ گھڑی میں آنے والے اگلے تمام دن خوشی مسرت کے دن تھے، ہنگاموں اور رونقوں کے دن تھے۔ اس کو گھڑی میں آئے کتنا ہی وقت گزر چکا تھا، لیکن ان ایام نے ان در و دیوار میں اتنے کہکہے، اتنی خوشیاں اور ایک دم اتنے بہت سے ہنگامے ایک دم محسوس نہیں کیے تھے۔ سیمابی طبیعت سرجن نثار ہر وقت پروگرام بناتے رہتے۔ جہاں پہاڑی دریاؤں کا برساتی پانی اوپر سے نیچے آبشار کی صورت میں گرتا ہے، آج وہاں باربیکیو ہوگا۔ ڈن، ایک نعرہ لگتا۔ میں ڈیوٹی تقسیم کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ میں کاغذ پینسل لے کر انچارج بن جاتے۔ خان گل چیزوں کی فراہمی چیزوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی فراہمی کا بندوبست کرے گا۔ کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کتنی تعداد میں، سارا رب نواز اس کی ذمہ دار ہے۔ شیریں خان انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کریں گی، اور ہاں، پکانے والوں کی دیکھ بھال خانم بیلا کے ذمہ ہے۔ رہ گئے وہ بور قسم کے افسر اعلیٰ دانیال خان، ان کے ذمہ۔ معاف کیجیے، شاید میں شرکت نہ کر سکوں۔ بیلا نے دبی دبی سی آواز میں معذرت کی۔ ہنگامہ خیز پارٹی کی ہنگامہ اپنے عروج پر تھا، کسی نے اس کی اتنی دبی دبی معافی سنی بھی نہیں۔ میوزک اونچی آواز میں بج رہا تھا۔ بیبے بار بار کانوں پر ہاتھ لگانے کے باوجود اس شور شرابے میں سرشار سی بیٹھی تھی۔ معاف تو آپ کو تب کیا جائے گا جب اس معافی کا سبب معلوم ہو۔ سرجن نثار اس کے سامنے آگے۔ مجھے تھوڑا سا کام ہے۔ میرا خیال ہے آپ کے افسر اعلیٰ ایسے ظالم نہیں اور اتنے بور بھی نہیں۔ اے لو، وہ بھی آ گئے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ کھلے دروازے سے دھیمے دھیمے مسکراتے ہوئے اور بے تحاشا شور سے ہلکی سی ناگواری کے اظہار پر پیشانی چڑھائے دانیال خان گروپ کی طرف بڑھ رہے تھے، جو فلور کشن پر بے ترتیب پڑے افیمچیوں کی طرح میوزک پر چٹکیاں بجانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شیریں خوش دلی سے مسکراتی اٹھی، اور اب تو بیلا سے کیا، شاید کسی سے بھی یہ چھپا نہ رہا ہو کہ شیریں اپنی تمام ترتنک مزاجی اور چڑچڑا پن چھوڑ کر دانیال خان کو دیکھتے ہی کھل اٹھتی ہے، اور ہمیشہ سنجیدہ سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والے دانیال خان اس کو دیکھ کر مسکرانا نہیں بھولتے۔ لیکن شیریں کی قسمت کے ان تک پہنچنے سے پہلے انہیں سرجن نثار نے اچک لیا۔ اور خواہ دانیال خان، اس محفل میں اس وقت آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ خدا را جواب میں وہ گھزا پٹا شعر نہ
پڑھیے گا جو موقع محل کے مطابق بھی ہے۔ دراصل ہم ایک پکنک ترتیب دے رہے ہیں اور خانم بیلا کو آف ڈیوٹی کی اجازت درکار ہے۔ بیلا کا منہ رنگا گیا۔ بات کو اس انداز میں تو اسے دیا بھی نہیں تھا۔ فضول باتیں نہ کرو، انہوں نے ناگواری سے کہہ کر اپنے راستوں کو پھر اسی طرف موڑ لیا جہاں خوشباش ہستی مسکراتی ایک ہستی ان کی منتظر تھی۔ ہم بڑے مزے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اچھا، وہ خوش مزاجی سے آرام دہ صوفے پر دراز ہو کے۔ کیا پروگرام ہے؟ اور پروگرام سنانے سے پہلے براہ کرم یہ گل گپاڑا بند کرو۔ سارا رب نواز نے بٹن پش کر کے کیسٹ باہر نکال دیا۔ افسوس لالا دانیال، تان سین کی روح کو کتنا افسوس ہوا ہوگا۔ شکر ہوا کہ تان سین تمہارے ڈسکو کی دریافت سے پہلے مر گیا۔ ہاں، کیا ہے پروگرام؟ لالا نثار ہم لوگوں کو آبشار کے نیچے باربیکیو پر لے جا رہے ہیں۔ لالا نثار، انہوں نے شوق سی آواز میں سرجن کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، یہ تکے کباب تلنے کے بھی ماہر ہیں۔ ماہر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن معلوم نہیں کیوں جب سے میرے پاس بیٹھا ہے ایک سے ایک اعلیٰ برمحل باموقع لنگڑا بہانہ گھڑے جا رہا ہے۔ سرجن نثار نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو ہاتھ سے چھوڑا نہیں۔ کون ہے وہ ماہر؟ بے ساختگی میں کیے سوال کا جواب کا انتظار کیے بغیر دانیال خان نے ایک لمبی سی او کی تھی، جیسے وہ سوال کرتے ہی بات کی گہرائی تک چلے گئے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی بیلا سے رسمن نہیں کہا کہ آپ ضرور چلیے، کیا حرج ہے؟ نہ انہوں نے سرجن نثار کی بات کا جواب دیا تھا کہ آیا اس کو ڈیوٹی آف مل سکتا ہے یا نہیں۔ گویا وہ بالکل بیکار، بے حقیقت اور فضول سی چیز تھی۔ اسی لیے اسے سرجن نثار اور سارا رب نواز کے بہت اصرار کے باوجود بڑے احترام اور بڑی محبت سے معذرت کر لی تھی۔ بیبے اکیلی ہیں، کافی کام باقی ہے، کانٹریکٹرز کی پارٹی عنقریب وزٹ کرے گی۔ مجھے اصل میں بیبے کے بغیر کہیں آنے جانے کا مزہ نہیں آتا۔ نہ جانا چاہے انسان تو بہانے بے حساب، دلیلیں بے شمار۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود کو بے وقت نہیں کرے گی۔ نثار اور سارا کی محبت کا احترام اپنی جگہ، بیبے کے اصرار کو بھی وہ سمجھ رہی تھی، لیکن وہ اس پارٹی سے بچنے کے لیے صبح سے چھپتی پھری، حتیٰ کہ وہ شور مچانے والا اور ہنگامہ کرنے والا قافلہ گھر کو ویران کر کے چلا ہی گیا۔ وہ معمول کے مطابق بیبے کے پاس آ بیٹھی۔ پھر سرجن نثار کے احترام میں اس نے رات کے کھانے کے لیے اپنے پاپا کی پسند کے 2 کھانے بنائے۔ یہ عجیب اتفاق تھا، سرجن نثار ہر اس کھانے پر مرتے تھے جو ان کے گھر میں اکثر پکتا تھا، کالی توریاں اور سبز مسالے کا گوشت۔ وہ کچن میں تھوڑی دیر مصروف رہ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کے کھانے سے پہلے وہ لوگ واپس آ گئے۔ بیبے باہر کے خطروں سے گھبرا کر آسمان کی طرف پھونک پھونک کر ورد کر رہی تھی۔ وہ آئے تو بے پرواہ تھے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے اور جسم تھکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد بھی سرجن نثار نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور جی بھر کر تعریف کی۔ وہ عجیب سادہ کھلے دل کے آدمی تھے۔ گوشی کے بعد اگر کوئی شخص اس کو واقعی دوستی کے لائق لگا تو وہ سرجن نثار تھے۔ وہ جتنی دیر اس کے آس پاس رہتے، اس کی کسی نہ کسی بات کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا کر اس کا خون بڑھاتے رہتے۔ باقی لوگ برائے نام ہی کھانا کھا رہے تھے کیونکہ دن بھر انہوں نے خوب چگا تھا، لیکن وہ بے تحاشا خوش اور آزاد تھے۔ عام طور پر جب ان کی محفل میں دانیال خان نہ ہوتے، وہ اتنے ہی خوش ہوتے کہہ کے جیسے ابل ابل کر گرتے۔ دانیال خان کی زندگی بہت مصروف تھی۔ سارا دن ان کے پاس گزار کر ان کا بہت حرج ہوا تھا۔ وہ اپنے آفس میں جا بیٹھے تھے۔ وہ ان کی محفل میں جتنا بھی ریزرو رہتے، دانیال خان کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتہ کرنے سے پہلے سرجن نثار واپس چلے گئے۔ وہ لوگ ناشتہ کرنے میز پر آئے تو معلوم ہوا کہ دانیال خان نے ان کو صبح کی نماز کے ساتھ ہی پشاور روانہ کر دیا ہے، کیونکہ سرجن نثار کا آج کلینک میں کوئی اہم دن تھا۔ شاید باقی سب لوگ ان کے ارادوں سے آگاہ تھے سوائے بیبے اور بیلا کے، کیونکہ وہی دونوں اس خبر پر حیران ہوئے تھے، بیبے الفاظ کی صورت میں اور بیلا لفظوں کے بغیر۔ بیبے، ہم لوگ ان کو گھڑی کے گیٹ تک رخصت کرنے گئے، پھر پیدل واپس آئے، اور ہاں، آپ کے لیے انہوں نے ایک تحفہ بھی دیا ہے۔ تحفہ؟ بیلا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ سارا اسی سے مخاطب تھی۔ ہاں، تحفہ، ٹوکن آف فرینڈشپ کے طور پر انہوں نے یہی کہا تھا۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بوجھو، پہلے سائز، پھر موٹائی، پھر دیگر سوال۔ آیا وہ نرم ہے کہ سخت؟ اگر واقعی انہوں نے کوئی تحفہ دیا ہے تو وہ کتاب ہوگی۔ ہائے، سارا نے حیرت سے شیرین کی طرف دیکھا۔ کمال ہو گیا ہے، تحفے کو تو کمال بوجھا، اور اس قدر یقین سے، لیکن دینے کے معاملے میں شک۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، ایک کم موٹا لیکن خوبصورت سا پیکٹ اٹھا لائی۔ بیلا نے سب کی موجودگی میں پیکٹ کھولا اور سب کے جھکے ہوئے سروں کے درمیان سے پتلی پتلی کتابیں نکال کر میز پر رکھ دیں۔ یہ 4 کتابیں تھیں، کلام بھلے شاہ، کلام بابا فرید رحمان بابا اور دیوان غالب۔ پیکٹ پر اسکاچ ٹیپ سے ان کے وش کارڈ پر لکھا تھا، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہے نا؟ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ یہ سب لوگ خان تھے، قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے، اپنی اپنی ذات اور زبان کے قیدی۔ ان میں صرف وہ دونوں ہی باہر کے تھے، ان سے اجنبی تھے اور غیر
گویا یہاں جو عام طور پر غیر پٹھانوں سے نفرت کی جاتی ہے اس کا شکار صرف وہی نہیں، سرجن نثار بھی تھے۔ سرجن نثار کے اس سادہ سے چھوٹے فکرے میں اس کو شکایتیں نظر آ رہی تھی، تعصب تھا، ملامت تھی۔ بیلا کو لگا اس کا سہارا لے کر یہ کسی اور کو سنانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کوئی اور اس کے اس چھت کے نیچے کون ہو سکتا ہے؟ اس کے حلق میں نمکین پانی اٹکنے لگا۔ واقعی وہ یہاں عمر بھر کی خدمت میں زندگی بھی تیاگ دے تو اس علاقے کے لوگ اس کو نہیں قبولیں گے، سوائے بیبے کے، اور بیبے بھی خود ڈر کے خوف سے آہستہ آہستہ خان گل بھی شاید اس کو اس علاقے میں مان لیں اگر وہ ان کی شرائط پر پوری اترے، وہ ان جیسا لباس پہنے، ان کی زبان بولے، لیکن اس میں بھی گارنٹی کوئی نہیں۔ شیرین تمکنت اور غرور سے گردن اٹھائے تحفے سے بالکل بے نیاز سارا سے پشتوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ سرجن نثار کی موجودگی میں جو عام اردو بولی جاتی تھی اب اس کا لحاظ نہیں رہا تھا۔ رات کو ہر کام سے فارغ ہو کر اسے فرصت سے ان کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان کتابوں کی پرنٹنگ بہت اچھی تھی، بہت قیمتی کاغذ استعمال ہوا تھا، بائنڈنگ بھی لاجواب تھی۔ تیل سے چپڑے خیز جیسا ٹائٹل، دریوں، قالینوں اور فرشی دو تہوں کے ڈیزائن۔ اسے افسوس سا ہوا، یہ لوگ گورنمنٹ کے سب ٹیکس ادا کرتے ہیں، حکومت پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن پھر بھی سرداری اور جاگیرداری کے نشے میں چور چور۔ اسے سرجن نثار کے دکھ کا بہت دکھ ہوا۔ وہ پنجاب سے تھے، قسمت نے ان کو بچپن میں سرحد میں لا بسایا، اور جانے سرحد ان کو کب اپنائے گی۔ وہ ان کی دی ہوئی کتابوں کو ورق ورق کر کے بہت دھیان اور بہت احتیاط سے پڑھتی رہی، گو وہ خود آسانی سے پشتو یا پنجابی شاعری سمجھ نہیں سکتی تھی۔ آخر میں کچھ معنی تھے اور یہ غالب کا تھا، اس کا اپنا۔ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد؟ اس نے نرم تکیہ عادتاً پیٹ پر رکھا، لیمپ آف کیا، نائٹ بلب بستر کے ساتھ ٹک کیا۔ ایک تواتر سے آہستہ آہستہ وہ غالب کا مصرع دہرانے لگی۔ وہ تو خود ایک سیلاب بلا تھی، اور پتہ نہیں کس کے گھر جائے گی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، اس کو لگا اس کے دروازے کے باہر کوئی ہے۔ اسے شدید نیند آ رہی تھی اور غالباً وہ سو بھی گئی تھی۔ کتنی رات گزر گئی تھی، پہلے پہل اسے شک گزرا سارا شینی وغیرہ کسی پروگرام کی تیاری میں مشغول ہیں کیا، لیکن اتنی رات گئے ایک سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر دیکھی، چمکتے سنہری ڈائل رات کے 2:15 کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ بیدار ہو گئی۔ اتنی رات گئے اس کے دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ اس کا کمرہ تو راستے میں بھی نہیں پڑتا کہ کوئی اتفاق سے جاگنے والا یہاں سے گزرا ہو۔ وہ مکمل طور پر بیدار ہو گئی تھی اور ہلکی ہلکی خوفزدہ۔ اسے لگا اس کے دروازے پر جو کوئی ہے شدید تکلیف میں مبتلا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو پکار رہا ہے۔ وہ بے ساختگی میں دروازے کی طرف بڑھی کہ بولٹ کھول دے، لیکن چٹک کر رک گئی۔ لیکن تکلیف میں مبتلا کوئی شخص اس کے پاس کیا کرنے آیا ہے؟ وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے؟ بیلا، دروازے پر جیسے کسی نے انگلی سے دستک دی، دھیمی آواز، دبا ہوا لہجہ اور ایک لمبی سی آہ۔ وہ دروازے کے بالکل قریب کھڑی تھی، اور یہ آواز تو وہ لاکھوں آوازوں کے شور میں بخوبی پہچان سکتی تھی۔ اس کی نیند بالکل بھاگ گئی۔ اس نے بے ساختگی میں کی ہول گھما کر دروازہ پورا کھول دیا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ کیا آپ جاگ رہی ہیں؟ دانیال خان نے ایک ہاتھ سے سہارے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ رکھی تھی۔ وہ ایسے لباس میں تھے جیسے ابھی باہر سے آئے ہوں، فل بوٹ، گرم جیکٹ میں ان کے چہرے کی تکلیف چھپی نہیں تھی۔ جی، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آئیں گی، میرے کمرے میں؟ وہ اپنی بات کہہ کر اس یقین سے مڑ گئے جیسے وہ ان کی ہر بات کبھی ٹال ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ میکانکی انداز میں 2 قدم اٹھا کر رک گئے۔ گرم کپڑے لے لیں، باہر بہت سردی ہے، کوئی اوور کوٹ یا گرم شال۔ وہ واپس اپنے کمرے میں مڑی، گرم کالی چادر کندھوں پر ڈال کر وہ انہی قدموں سے ان کے پیچھے آ گئی۔ وہ اس سے 2 قدم آگے ہو گئے تھے، لیکن اسے محسوس ہوا وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہی ہوں، اور ہر قدم پر ان کے منہ سے ایک اذیت بھری آواز نکلتی جیسے وہ ہونٹوں میں دبا کر روک رہے تھے۔ اس کے باوجود ان کے قدم ہموار ترتیب سے اور تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ اس کو ان کا ساتھ دینے کے لیے دوڑنا پڑا۔ اس کے کمرے سے ان کے کمرے تک بہت فاصلہ تھا۔ وہ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد بل کھاتے زینے کی ریلنگ کے پاس رک گئے۔ چھت میں نصب دھیمی روشنی کے بلب میں اس نے دیکھا، ان کا چہرہ سرسوں کی طرح زرد تھا۔ آنکھوں کی ذہانت کسی اذیت کا شکار ہو کر مدھم سی ہو گئی تھی۔ وہ جیسے مزید چلنے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن وہ بہت جلد یہ فاصلہ طے کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے ان کے ٹھہر جانے کے بعد تشویش سے پوچھا تھا۔ شش! انہوں نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ لمحہ بھر کے لیے انہوں نے اپنی کمر سے ٹیک لگا کر ریلنگ کا سہارا لیا، پھر وہ ہلے اور بری طرح لڑکھڑا گئے۔ آپ میرا سہارا لے لیں، وہ کشادہ دلی سے کہہ کر ٹھٹک گئی۔ میرا مطلب ہے آپ اگر
انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے شانے کا سہارا لے لیا۔ اف! ایک بھینچی سی آواز ان کے منہ سے نکلی، جیسے اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ وہ وزنی بھاری سا ٹھنڈا یک ہاتھ اس کی پشت سے گزرتا اس کے دائیں کندھے پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ شاید اس طرح ان کے لیے چلنا آسان ہو گیا تھا۔ کتنے زمانے اور کتنی صدیاں گزریں، ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے اسی طرح چند قدم اٹھائے تھے۔ کون کہتا ہے تاریخ اور وقت اپنے آپ کو نہیں دہراتے؟ صرف اسی فرق کے ساتھ کہ دور کہیں گیدڑ رات کے بھیانک سناٹے میں رو رہے تھے، کتوں کے ایک تواتر سے بھونکنے والی آوازیں اسے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس کا سہارا لینے کے باوجود اپنا بوجھ خود اٹھا رکھا تھا۔ چند قدم چل کر انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ ڈر رہی ہیں؟ تھوڑا سا، اس نے دیانت داری سے کہا۔ یہ جنگل ہے اور آس پاس ہر طرح کے جانور ہیں، ہر طرح کے۔ انہوں نے معنی خیز لہجے کو اپنی زخمی چال کے ساتھ برقرار رکھا، اور معلوم نہیں جو وہ خود کسی جنگلی جانور کا شکار ہو کر آ گئے ہوں، اور کون جانے وہ چیتے ہوں۔ اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ سے بہت مشکل کام لینے والا ہوں۔ انہوں نے تکلیف کی ایک اور لہر ہونٹوں میں کچلی۔ وہ دل ہی دل میں مضبوط اور بہادر ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ جس مدد کے لیے بلائی گئی تھی اس قابل بھی ہو کہ نہیں، لیکن اس کو کسی نہ کسی قابل بن کر ہی دکھانا ہے۔ وہ اور سامنے ہی دانیال خان کے کمرے تھے۔ بل کھاتے زینے کے اوپر لائبریری، نیچے تہہ خانہ اور ساتھ ساتھ ان کے آفس۔ وہ سیڑھیاں اترنے اور چڑھنے کے بجائے اپنے سونے والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ آئیے، انہوں نے دروازہ کھول کر اندر آنے کے لیے راستہ بنایا، جیسے وہ ان کے گھر مہمان آئی تھی۔ ہاں، وہ کرسی پر بیٹھے تو ایک لمبی طویل آہ جسے ایک مدت اور دقت سے انہوں نے سینے میں دبا رکھا تھا پھسلتی چلی گئی۔ آپ کو زحمت تو ہوگی، ذرا یہ چادر تو دیجیے۔ اوڑھنے والی خوبصورت سی سفید چادر انہوں نے بوٹ کے نیچے رکھی اور آہستہ آہستہ فل بوٹ کے تسمے کھولنے شروع کر دیے۔ یہ پردے اچھی طرح گرا دیں، اندر کی روشنی باہر بالکل نہیں جانی چاہیے۔ رسمی فکروں کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے احکامات جاری کرنے شروع کر دیے۔ شاید لفظوں میں ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں بچا تھا۔ اس نے مشینی انداز میں ہک کھینچ کر چاروں طرف کے پردے برابر کر دیے۔ تیز مسٹرڈ رنگ کے ویلوٹ کے پردوں نے یقینی طور پر روشنی کے انعکاس کو ناممکن بنا دیا ہوگا۔ احتیاطاً اس سے شیشے کے لاک چیک کیے۔ یہ تو اسے پتہ چل گیا تھا اندر جو کچھ ہونے والا ہے نہایت رازداری کا معاملہ ہے، لیکن کیا ہونے والا ہے شاید اس کے فرشتے بھی یہاں تک نہیں سوچ سکتے تھے۔ دائیں پاؤں کے فل بوٹ کے تسمے کھول کر ایک اذیت ناک آواز سے انہوں نے جوتا اتارا تو ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ سوری، اس نے اپنا منہ اپنی ہی ہتھیلی کے زور سے بھینچ لیا۔ ان کا فل بوٹ خون سے تر بتر سفید چادر پر گرا پڑا تھا۔ ابھی تک ان کی زخمی ٹانگ سے سرخ خون کے لوتھڑے چپکے ہوئے تھے۔ ڈر رہی ہو بیلا؟ انہوں نے بلا شبہ تکلیف کی شدت میں اسے شدید اپنائیت سے پکارا تھا۔ میں واقعی برا آدمی ہوں، آپ ٹھیک سمجھی ہیں۔ میں ایک سے زائد مرتبہ آپ کو اس آزمائش میں لا کر ڈال چکا ہوں۔ وہ خاموشی سے ان کے زخمی پاؤں کے نزدیک دو زانو بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ ان سے بحث کی پوزیشن میں نہیں تھی، ورنہ وہ اس سے ایک انکہا بیان منسوب کرنے کی وجہ ضرور دریافت کرتی۔ اپنے ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں دبا کر چھوڑ دیے۔ اتنے یخ نہیں ہیں اور کانپ بھی نہیں رہے، اسی لیے میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور آپ کے سوا کسی کا کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بیلا، میری پنڈلی میں گولی لگی ہے۔ انہوں نے ہانپتے ہوئے سانس کے ساتھ خود کو کرسی سے جیسے نیچے قالین پر گرا لیا۔ اور یہ گولی آپ کو نکالنی ہوگی۔ اوہ، وہ دہشت زدہ ہو گئی۔ کیوں نہ گھڑی کے ڈاکٹر کو بلا لیں؟ کوئی ڈاکٹر نہیں، انہوں نے قطعیت سے کہا۔ کسی اور کو اٹھا دیتے ہیں، قیمت خان کو۔ کوئی کسی کو نہیں، انہوں نے برہمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ قیمت خان کو تو کسی قیمت پر نہیں، اور آپ کو مباحثے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کچھ دیر اور گزری تو جسم میں بڑا خوفناک انفیکشن شروع ہو جائے گا، یعنی زہر پھیل جائے گا۔ وہ اپنے اسی غیر رواداری والے لہجے پر پلٹ آئے تھے۔ بیسمنٹ میں جائیے، نچلی الماریوں میں سے انتہائی لیفٹ والی الماری میں میرا ٹول باکس پڑا ہے، وہ اٹھا لائیے، اور اتنی خاموشی سے، اتنے دبے پاؤں جیسے بلی جاتی ہے۔ اس نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور احکامات کی تعمیل میں چپ چاپ باہر نکل آئی۔ ان کی حصے مزاح کسی بھی ناموزوں جگہ بیدار ہو سکتی ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ معلوم نہیں اس کو بیسمنٹ کی بجلی جلانے کا اختیار ہے بھی یا نہیں، لیکن بجلی جلائے بغیر وہ نہ الماری تلاش کر سکتی تھی، نہ کھول سکتی تھی۔ بہت جلد ہی وہ ٹول باکس لے کر بغیر کوئی آواز پیدا کیے واپس آ گئی۔ گڈ، وہ فرش پر بیٹھے بیٹھے بولے۔ آپ نے محسوس کیا باہر کسی قسم کی کوئی آواز تو نہیں تھی؟ میرے خیال میں تو سب سو رہے ہیں۔ اب یہ باکس میرے پاس رکھ دیجئے، اور ڈریسنگ روم سے میرا میڈیکل باکس اٹھا لائیے۔
وہ نہایت تابیداری سے کمرے اور غسل خانے کے درمیان والے ڈریسنگ روم کی وارڈروب سے ان کا میڈیکل باکس اٹھا لائی۔ یہ لیمپ بالکل نزدیک لے آئیے، یہاں اس طرح، ایسے، شاباش۔ انہوں نے ٹول باکس کھول کر ایک تیز دھار چاقو نکالا، اس کی دھار کو انگلی پر چیک کیا۔ ذرا اس کو آگ پر سرخ کر لیجیے۔ اس کے سناٹے نکل گئے۔ اس ایک لمحے سے پہلے اس کے گمان میں بھی نہیں تھا وہ اسے کیا کام لینے والے ہیں۔ بیلا، وہ بہت نرم روی سے کہہ رہے تھے، میں نے آزمایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، آپ بہت بہادر ہیں، بہت باہمت لڑکی ہیں، یہ کوشش آپ ہی کر سکیں گی۔ یہ اچھا مذاق ہے، بار بار اس کو ایک مصیبت دکھا کر یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ بہادر ہے، بہت بہادر۔ حالانکہ میں بہت بزدل ہوں، اس نے سوچا، میرا بھی ایسے واقعات پر جی چاہتا ہے میں ہسٹیرک ہو جاؤں، چیخیں ماروں اور زور زور سے رو پڑوں، لیکن بس میں صرف برداشت کر لیتی ہوں۔ وہ بھی اپنی تکلیف برداشت کر رہے تھے، حالانکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ دم بدم ان کی تکلیف میں کتنا اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر تیز دھار چھری آگ پر تپانے لگی۔ چھری کی دھات تپ کر سنہری ہو گئی تھی۔ بس اب اس کو ایک طرف رکھ دیجیے اور بڑے دھیان سے میری بات سنیے۔ وہ اتنا دھیان کہاں سے لاتی؟ اس نے چھری اٹھا کر پیتل کی ڈیکوریشن والی پلیٹ پر رکھ دی اور حکم کے بموجب ان کے قریب آ گئی۔ ہاں، انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے کہا، اب یہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور کانپ بھی رہے ہیں، لیکن اتنے نہیں، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ وہ اتنی اذیت سے مسکرا رہے تھے، تکلیف اٹھا کر اس کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے گلے میں پڑے اس بہادری کے ڈھول کو تو بجانا ہی تھا۔ میں ڈری ہوئی نہیں ہوں، شاید تھوڑی سی سردی ہے، آپ بتائیے اب کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیے، انہوں نے میڈیکل باکس کھولا، یہ گاز ہے، یہ کاٹن اور سفید رنگ کا سفوف اس کا ٹرین پاؤڈر ہے۔ آپ اس جگہ کٹ لگائیں گی، اس چمٹی سے گولی کھینچ لیں گی، یہ سرخ والی دوائی لگا کر یہ ڈھیر سارا پاؤڈر الٹ دیں گی، اس کے فوراً بعد آپ کو ڈریسنگ کرنی ہے، اور اگر میں بے ہوش ہو گیا تو یہ سالٹ میری ناک سے لگانا ہے۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول کر ایک جگہ رکا ہوا تھا، سانس ٹھہر گئی تھی۔ وہ کسی ماہر سرجن کی طرح سینئر طالب علموں کو بڑی بے نیازی سے جیسے کسی اور مریض کی سرجری کی تفصیل بتا رہے تھے۔ اور اگر میں شور مچاؤں، گھبرا جاؤں یا میری چیخ نکل جائے تو آپ نہیں گھبرائیں گی، نہ افراتفری میں کسی کو بلانے نکل جائیں گی، آپ تیار ہیں؟ جی، اسے ثابت اور صاف آواز میں کہا۔ تو بسم اللہ پڑھیے۔ وہ اٹھی تو اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، لیکن غنیمت ہوا کہ دانیال زخموں سے بھیگی روئی سے خون پونچھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ تکلیف کی شدت سے نیلا نیلا تھا، لیکن وہ ہر مرتبہ اس سے آنکھیں ملتے ہی مسکرا دیتے۔ وہ صبر و ضبط کے اعلیٰ ترین میدان جیت کر سرخ روئی اور بہادری سے بیٹھے بیلا کے اندر کہیں رقم ہوئے جا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ چھری اٹھا لائی۔ چھری اب ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس نے ان کے کہنے کے مطابق پہلے ڈیٹول والی روئی سے ڈس انفیکٹ کیا۔ دائیں ٹانگ کے روئے میں وہ ابھری ہوئی چھوٹی سی بلٹ تقریباً باہر ہی پڑی تھی۔ وہ لیمپ کا شیڈ نیچے جھکا کر اس نے تمام تر محبیت سے چھری ان کے زخم پر رکھ کر دبائی۔ اللہ! نچلا ہونٹ دانتوں میں بھینچ کر انہوں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بیلا 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 ہلکی ہلکی سسکیوں کی صورت میں اپنا نام ایک تواتر سے خون کی بوندوں کی طرح اس کے کان میں ٹپک رہا تھا۔ وہ چھری آہستہ آہستہ گھماتی ٹانگ میں گھاؤ گہرا کر رہی تھی، حتیٰ کہ پیتل جیسی وہ چھوٹی گولی باہر کو لٹک گئی۔ اس نے ڈس انفیکٹ شدہ چمٹی سے کھینچی گولی ٹن سے پیتل کی پلیٹ پر گرائی۔ آدھا مرحلہ بخیر و خوبی گزر گیا، لیکن دانیال خان کو زخموں کی شدت سے چور چور بے ہوش سا کر گیا۔ اس کا سر ایک طرف لٹکا ہوا تھا، آنکھیں غنودگی کی حالت میں نیم کھلی تھیں اور ٹانگ سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ٹانگ سے دھیان ہٹا کر تیزی سے سالٹ والی شیشی ان کی ناک کی طرف بڑھائی۔ میں ٹھیک ہوں، انہوں نے نقاہت سے اس کا ہاتھ پرے ہٹا دیا۔ آپ ڈریسنگ کیجیے۔ وہ تیزی میں نیچے جھک کر پاؤڈر اور بدبودار مذکورہ دواؤں کے چھڑکاؤ کے بعد آہستہ آہستہ پٹی کسنے لگی۔ موٹی روئی اور ٹھنڈے پانی کے بار بار چھینٹوں سے خون بہنے کی رفتار میں کمی آ گئی تھی۔ کسی بھلے وقت میں کیا فرسٹ ایڈ کا کورس ہی کام آیا، ورنہ کوئی زخم کے ایسے حصے پر آسانی سے پٹی باندھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی چابک دست ڈسپنسر کی طرح بڑی محویت سے ڈریسنگ کے بل تقسیم کر رہی تھی۔ اذیت ناک مراحل رات کے اس ڈھلتے پہر میں آہستہ آہستہ گزر ہی گئے۔ اس نے وہیں بہت سے فلور کشن ادھر ادھر بچھا کر ان کے لیے قالین پر ہی آرام دہ بستر تیار کر دیا، خون آلود چادر سمیٹ لی، ٹول باکس اور میڈیکل باکس ایک طرف دھر دیے۔ آپ کے لیے دودھ لا دوں؟ گرم دودھ اچھا رہے گا۔ نہیں شکریہ۔ انہوں نے وہیں تکیوں پر دراز ہو کر آنکھیں موند لیں۔ چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر واپس رکھ کر میرے پاس آئیے اور دھیان سے میری بات سنیے۔ ان کی بند آنکھوں سے اوپر پیشانی پر لکیروں میں تکلیف لکھی تھی، ان کا رنگ ایک دم ہی سفید پڑ گیا تھا۔ اس وقت ان کو دودھ کے ایک گرم گلاس کی شدید ضرورت تھی، لیکن وہ شاید اس کا باورچی خانے میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس طرح جاگے جانے کا ڈر تھا۔
स्टडी में रखे फ्रिज में दूध निदार था। आपको ब्लैक कॉफ़ी दे दूँ? हाँ, ये ठीक रहेगी। उन्होंने आँखें खोली तो वो सुर्ख भी थीं और थकी हुई भी। वो हीटर पर पानी उबाल कर कॉफ़ी पाउडर हल करके उनके पास लाई तो वनीम व आंखों से मुंतज़िर ही थे। बेला, ज़ख्मों से चूर आवाज़ में जैसे उन्होंने उसे ख्वाब से पुकारा पुकारा था। मैंने तुम्हें किस कदर थका डाला है। रात के ऐसे वक़्त में जब सारी दुनिया चैन की नींद सो रही है, तुम्हें मैंने तकलीफ़ में मुब्तला कर रखा है। तुम भी मुझ पर लानत भेजती होगी। बिल्कुल नहीं, वो आलती-पालती मारकर उनके पास ही आ बैठी। बेहोशी के बिल्कुल नज़दीक जाकर भी उन्होंने खुद पर से इख्तियार नहीं खोया था। वो अफ़सोस करना, माज़रत करना, मुस्कुराना, कुछ भी तो नहीं भूले थे। तुमने कितनी बुरी रात गुज़ारी है बेला, क्या तुम ये रात भूल जाओगी? वो चिपकी रह गई, पता नहीं वो उससे भूल जाने का मुतालबा कर रहे थे या ना भूलने का। यहाँ इस घर में बहुत से लोग मौजूद हैं, खान गुल है, शीरी है, सारा है, लेकिन मैं इस काम के लिए तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। शायद इसलिए कि मैं बहादुर हूँ, आपके बकौल, उसने दिल में सोचा। उन्होंने आंखें मूंद कर सर दोबारा तकिए पर टिका लिया। और मैं किसी पर गलत भरोसा नहीं करता। देखो, तुमने आम लड़कियों की तरह मुझसे फजूल सवाल नहीं किए कि ये गोली कहाँ से लगी है, किसने चलाई, रात के वक्त मैं कहाँ था, मेरे गार्ड्स किधर थे। हालांकि ये सब सवाल तुम्हारे दिल में भी मौजूद होंगे। उसने उनका हाली किया मग एक तरफ रख दिया। देखो बेला, घर भर में इस वाकया का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। घड़ी की सियासत में एक बुलेट का मतलब एक बुलेट नहीं होता, इसका मतलब है 10 खून। खान गुल, कीमत खान किसी को भी कानो कान खबर ना होने पाए, वरना वो खून खराबा मचा देंगे। वो उनके 10 आदमी खड़े खड़े भून देंगे और उनके आदमी हमारे 100 आदमी। ये यहाँ की रिवायत है कि एक खून का इंतकाम हजारों खून बहाकर नस्लों तक चलता है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी जिंदगी महफूज है? घुटने पर धरा उसका बर्फ हाथ उन्होंने बेसाख्तगी में अपनी गिरफ्त में ले लिया। छोटी सी बहादुर लड़की, तुम फिक्र नहीं करो, जिंदगी तो सिर्फ खुदा ही ले सकता है और वक्त से पहले कुछ मुमकिन नहीं। ओह, तुम तो ठंडी बर्फ हो रही हो, अपने ऊपर कंबल डाल लो। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। हाँ, तुम्हें अब जाना चाहिए। बेख्याली में अपना फिक्रा अदा करके उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिए हाथ पर दूसरा हाथ भी जमा दिया। दो यख हाथों की मजबूत गिरफ्त में उसका ठंडा बर्फ हाथ कहीं छुपा हुआ था। तुम्हें जाना चाहिए, सुबह होने वाली है। उन्होंने उसके हाथ को आज़ाद किए बगैर अपनी बात दोहराई थी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, उसी धीमी आवाज में जवाब देकर वो उसी तरह लेटे थे। मुझे जाना है प्लीज। सुबह होने ही वाली है। हाँ बेला, तुम जाओ, अच्छा है थोड़ा सा सो लेना। उन्होंने बंद मुठियां खोल दी। वो खून आलूद चादर उठाकर दरवाजे तक गई थी, फिर रुक गई। क्या रात भर ये दरवाजा खुला रहेगा? आपकी जिंदगी महफूज तो है ना? वो गर्दन जरा सी उठाकर मुस्कुरा दिए। जब तक तुम हो बेला, मुझे नुकसान पहुंचाने वालों को शिकस्त देती रहोगी। तुम्हारे होते मेरी जिंदगी हर तरह महफूज है। ये चादर आबशार में बहा देना। रास्ते में कालीन पर खून के धब्बे कहीं टपके हों तो उन पर पाउडर छिड़क छिड़क देना और कंबल ओढ़कर अच्छी तरह सोना। तुम्हें काफी सर्दी लग चुकी है, कहीं बुखार बुखार ना चढ़ा लेना। और अब जाओ, खुदा हाफिज मेरी। उन्होंने निचला होंठ काट कर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। वो दरवाजा बंद करके बाहर आई तो जहन से एक बोझ आहिस्तगी से सिरक गया। सामने टेरेस पर रोशन चांद नीचे की तरफ जा रहा था। सुबह होने ही वाली थी। उसने गहरा सांस अपने फेफड़ों में भरकर ताज़ा हवा का लुत्फ लिया। खुदा हाफिज, उसने होठों में बुदबुदा कर कहा। राहदारियों के शीशों से परे जर्द चांद किसी शिकस्त खुर्दा मायूस इंसान की तरह भुजा भुजा और थका थका सा था। सर्दी की शिद्दत में मौत को अपने इतने नज़दीक देखकर उसके जिस्म पर लर्जा सा तारी हो गया। थोड़ी देर पहले उसके ये बर्फ हाथ उसके हाथों में हल्के हल्के लरज रहे थे, जो अपनी हर अजियत हर तकलीफ दांतों में कुचल कुचल कर खामोश हुआ था। उसे अपने हाथ अजनबी अजनबी मुकद्दस मुकद्दस से दिखाई दिए। कपकपा देने वाली ठिठुरती सर्दी में वो एक अजीब व गरीब रात गुजार कर आई थी। कितनी देर उन हाथों पर किसी और का तसल्लुत रहा था और पता नहीं कितनी देर उन हाथों ने मसीहाई के नाम पर खून बहाया था, जो अभी तक पोर पोर कांप रहे थे। पता नहीं सर्दी की शिद्दत से या जज्बों की इफरात से। ये तकदीर की पहली दूसरी नहीं, पता नहीं कौन सी भी सितम जरीफी थी। आंसा बेला, चूंकि तुम बहादुर हो इसलिए तुम पर यह फर्द जुर्म आयद की जाती है कि इस बहादुरी की सजा भुगतो। अब उम्र भर उन इन ना सुलझने वाली उलझनों से टकरा टकरा कर सर फोड़ो कि तुम दलेर हो, और दलेर रोते नहीं, बहादुर बरसूरते नहीं। और उम्रें भी बीत जाएं तो वो लोगों को ये नहीं समझा सकेगी कि मेरे गले से ये तोक उतार दो। मैं बहादुर नहीं, मैं तो अदना सी कमज़ोर लड़की हूँ, बिल्कुल बुज़दिल, मेरी अहमक। कितनी शिद्दत से मेरा भी जी चाहता है ना सही काकरोच और छिपकली को देख कर, लेकिन ऐसे नाजुक नाजुक वक्तों में मैं भी धाड़े मार मार कर रोऊं, किसी के कॉलर के सहारे, किसी का गिरबान पकड़ कर, कम हिम्मती से
بزدلی سے بین کروں، جیسے اس نے رحیم چاچا کی بستی میں دیکھا تھا۔ عورتیں اس کو اجڑا لٹا دیکھ کر فراخ دلی سے آواز اور آنسوں کے دریا بہاتی تھیں، اس لیے بھی شاید کہ ان کو ڈپٹ کر چپ کروانے والے اور چمکار کر خاموش کرانے والے موجود تھے، وہ جو ان کے اپنے تھے، جن کے ساتھ مل کر وہ اس کے تنہا رہ جانے کا ماتم بخوشی کر سکتی تھیں۔ چمکتے صاف شیشوں کے پیچھے کالی رات کے آخری حصے کا چاند آج کا اپنا سفر ختم کرنے کے قریب تھا۔ درختوں کی چوٹیوں پر ٹھنڈی یک روشنی کی کرنیں ہلکی ہلکی لہریں مار رہی تھیں۔ جنگل کے جانوروں نے اپنا الاپ بند کر لیا تھا، اور یہ سب اس بات کی علامات تھیں کہ ایک روشن صبح اس کی منتظر ہے۔ اس کے ذمہ ایک دو کام تھے، اس ڈوبتی رات میں طویل راہداریوں میں ہلکی روشنی کے بلبوں میں قالینوں پر سرخ دھبے تلاش کر کے ان پر ٹیلکم پاؤڈر کا چھڑکاؤ کرنا تھا۔ گو یہ معمولی تلاش نہیں تھی، لیکن اس کی بصیرت افروز روشن آنکھوں نے اسے آسان بنا دیا۔ پورے راستے میں اس کو جا بجا قطرے بکھرے ملے تھے، وہ فاصلوں سے ننھی ننھی بوندوں کی صورت ٹپکے ہوئے تھے۔ اس نے گھٹنوں کے بل جھک کر قالین کے روئیں میں ڈھیر سارا پاؤڈر چھڑک دیا، دوسرے ہاتھ سے وہ رواں برابر کرتی سفر طے کرتی گئی۔ وہ ایک جگہ ٹھٹک کر رک گئی۔ قالین پر ایک ساتھ بہت سی بوندیں گری تھیں، یہیں سے گول گھماؤ والا زینہ اوپر ٹیرس پر جاتا تھا، اور یہیں دانیال خان نے چند لمحوں کے لیے اس کے کندھوں پر اپنی سانسیں ہموار کی تھیں۔ زندگی جیسے کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئی۔ بہت سارا پاؤڈر انڈیل کر وہ کچھ دیر بیٹھی رہی۔ شاید صبح کی اذان ہونے والی تھی۔ اذان سے پہلے ملازم بیدار ہو کر ادھر ادھر پھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اسے دانیال کے خان کے انکہے راز کی حفاظت کرنی ہے تو وقت سے پہلے اپنے کمرے میں گھس جانا چاہیے۔ اسے کمبل میں گھستے ہی محسوس کیا اس کی آنکھیں جل رہی ہیں، اور گرم گرم ابلتا پانی پلکوں جیسی کمزور دیواروں میں شگاف ڈال کر باہر نکلتا آ رہا ہے۔ اسے خود ترسی کی یہ کیفیت کبھی نہیں بھائی تھی، لیکن آج کتنی شدت سے اس کا جی چاہا وہ چلا چلا کر احتجاج کرے، ہڑتال کر دے، اور تمام تر اعزازات اور تمغات دینے والوں کو واپس لوٹا دے۔ پھر اس نے سردی کے زور اور آنسوؤں کے ریلوں کو روکنے کے لیے کمبل سر تک تان لیا۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد نیند آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ بکھرے ہوئے پزل ہاتھ میں پکڑے کچھ گمشدہ لمحوں کی تلاش میں نامکمل سی تھی۔ ان لوگوں کی کسی سے دشمنی ہے، اور کیا دشمنی ہے؟ دانیال خان اپنی باتوں کو اتنے راز میں کیوں رکھتے ہیں؟ وہ بار بار حادثوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان حادثوں کی پردہ پوشی میں پر کیوں اس قدر اصرار کرتے ہیں؟ شاید ساری رات بھی ان سوالوں کے جواب کے لیے ناکافی تھی، اور اس کے پاس تو یوں بھی رات کا معمولی حصہ باقی تھا۔ وہ جب بھاگم بھاگ ناشتے کے لیے کمرے میں پہنچی تو رجگوں کی تھکن اور خوف نے اس کو زرد زرد سا کر دیا تھا۔ چہکنے والا کمرہ خاموشی سے اونگ رہا تھا۔ ایک کونے میں بیبے کے ساتھ خان گل اپنی پلیٹ میں ایک لوتا سلائس سجائے بےتابی سے کورم پورا ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے ماضی کے سارے عذاب ناک لمحے فطری بشاشت سے دھونے کی کوشش کی۔ وعلیکم السلام۔ خان گل نے دانستہ منہ لمبا سا بنا کر لٹکا رکھا تھا۔ وہ شاید بیلا کو یقین دلا رہا تھا۔ میں بہت بیزار ہوں۔ سارا اور شیریں کھانے والے کمرے سے غائب تھیں۔ بیبے ایک کونے میں جیسے ایک مسلسل انتظار کسی کیفیت میں تھیں۔ اس نے غائب شدہ لوگوں کے بارے میں استفسار نامناسب سمجھ کر اپنا سلائس اٹھا لیا۔ خبردار، ابھی ناشتہ شروع نہ کرنا۔ خان گل نے حسب عادت چھری لہرا کر اسے ڈرا دیا۔ ابھی سب لوگوں کو ناشتے پر آنے دو، ورنہ بیبے بد دعائیں دے دے کر پیٹ خراب کرا دیں گی۔ کچھ تو خدا خوفی کر خان گل، 1 گھنٹے سے تو سن رہا ہوں، میری شیریں کو آنے دو، میری سارا کو آنے دو، اور وہ ہے کہ سو سو کر گھڑی کے مزے لوٹ رہی ہیں، اور وہ لالا دانیال خان، کوئی پوچھے وہ کیوں نہیں آئے کہ بھئی شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی انڈے دے یا… یہ کتنی عجیب سی چار دیواری ہے جو اس کے اپنے گھر کے مقابلے میں 1000 گنا وسیع اور بڑی ہونے کے باوجود گھٹی گھٹی اور تنگ تنگ تھی۔ اس نے ایک دبا دبا سانس آزاد کیا۔ فضا میں ہر وقت نامعلوم سا خوف چھایا رہتا ہے۔ لوگ لوگوں سے تعصب رکھتے ہیں۔ محبت کے فطری مظاہروں کو ترسا یہ گھر اسے اپنے گھر کے مقابلے میں بڑا کم مایا، بڑا حقیر سا لگا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اس میز پر پہنچ کر جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول ہیں، وہ ایسے قالینوں سے گزر کر آئے ہیں جہاں انہی میں سے ایک کا لہو قطرہ قطرہ ٹپکا ہوا ہے، وہی لہو جو ان کی اپنی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے۔ لیکن سونے والے بھی اور جاگنے والے بھی اس گھر پر گزرنے والی قیامت سے کتنے بے خبر ہیں۔ بیبے ناشتے سے نمٹ کر سارا اور شیریں سے نمٹنے چلی گئیں۔ خان گل بڑے کرینے سے اپنے ناشتے سے کھیل رہے تھے، کبھی چری اٹھا لیتے، کبھی کانٹا، انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ بھی بیٹھی خاموشی سے پیالی کے کنڈے سے کھیلتی رہی۔ خان گل، میں نے سنا ہے پٹھان لوگوں کے بہت دشمن ہوتے ہیں۔ وہ توس میں کانٹا کھبوتا رک گیا۔ دشمن تو کسی بھی ذی ہوش کے ہو سکتے ہیں، جس طرح دوست ہوتے ہیں۔
تم لوگوں کے کون زیادہ ہیں؟ دشمن بے شمار لیلا عربی اور دوست بے قطار۔ دشمن بنانا ہماری روایت ہے اور دوستی نبھانا ہماری شان۔ جو دشمن ہیں وہ کیوں ہیں اور جو دوست ہیں وہ… دشمنی تو معمولی بات پر شروع ہوتی ہے اور بڑی پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ مثلاً چلغوزوں اور اخروٹوں کے باغات میں لکڑی چرانے پر، ساتھ کے شہر سے لڑکی اٹھانے پر۔ آپ لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں؟ اس نے گھرکا۔ الحمدللہ ہماری سابقہ نسلیں یہ کام کرتی رہی ہیں، ہم اس کا پھل پا رہے ہیں۔ تم لوگوں نے بھی کبھی ساتھ کے جنگل سے چوری کی ہے یا ساتھ کے علاقے کی لڑکی کو؟ دیکھو لیلا، میں خود کہوں گا تو خود ستائشی ہوگی، لیکن حقیقت ہے کہ میں یہاں اتنا کم رہا ہوں کہ مجھ پر یہاں کے ماحول کا ذرہ اثر نہیں ہوتا۔ اور وہ آپ کے دانیال خان… میرے دانیال خان؟ اس نے نظر بھر کر بیلا کی طرف دیکھا، پھر جیسے کوئی معنی نہ نکال سکنے پر محض ہنس دیا۔ ان کو میں سرٹیفکیٹ دوں؟ وہ تو جہاں بھر کو سنتیں دیتے ہیں، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں اچانک آپ کو دشمنوں اور دوستوں کی فہرست مرتب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں سوچ رہی ہوں اپنا نام کس میں شامل کروں، دوستوں میں یا دشمنوں میں؟ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے ارادے خطرناک ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا آپ کی اردو میں، پتہ نہیں کیا حسینوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، لیکن جہاں بھی ہوگا آپ کا نام ابو بن ادھم کی طرف سر فہرست ہوگا۔ اس نے پرانی سی انگلش ورس دہرائی۔ اور ہاں، یہ لسٹ کون سا فرشتہ بنا رہا ہے؟ تم بہت بک بک کرتے ہو خان گل، اور عنقریب تمہاری بک بک بند ہونے والی ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کیونکہ سنا ہے جنگلات میں ٹھیکے کی ذمہ داری تمہیں سونپی جا رہی ہے، ٹینڈر کا کام بھی تمہیں کو کرنا ہے۔ اس کا چونچال سا موڈ ایک دم بجھ گیا، جیسے واٹر بال کا پانی ایک چھناکے سے نکل جائے۔ میں وہاں نہیں جانے والا، بتا دینا دانیال خان کو بھی اور اپنی بیبے کو بھی۔ وہ خفا خفا سا بڑبڑایا۔ وہ اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر خامخواہ ہنس دی۔ وہ اس کا زندہ سا کھلونا تھا، بھالو بندر، برے موڈوں میں ہنساتا تھا اور ہنستے وقت خوش رکھتا۔ وہ کندھے اچکا کر ہنستی رہی۔ میں کون بھائی؟ لیکن اس کا بگڑا موڈ سورا نہیں، لیکن بہت سارا وقت اچھا گزارنے کی نیت سے بیٹھا خان گل برہم ہو کر نکل گیا۔ کام کاج سے اس کی جان جاتی تھی۔ کتنی دیر تنہا کمرے میں بیٹھے بیٹھے وہ اکتا سی گئی۔ آج اس کا بھی کام میں دھیان نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے آفس جا بیٹھی۔ کبھی کبھی انسان پر ایسی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے جیسے سردیوں میں دھوپ تاپنے کے بعد کی سستی اور کاہلی۔ ایک ہی کرسی پر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے جانے وہ کتنے زمانے گزار دیتی اگر پری بیبے کا بلاوا نہ لے آتی۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا، یوں ایزی چیئر پر پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھ کر سوچنے میں آرام بھی آ رہا تھا اور ہلکا ہلکا نشہ بھی۔ وہ اس نشے کے سرور سے اتنی جلدی ہاتھ دھو کر پھر بیبے کی لمبی لمبی کہانیوں کی موڈ میں نہیں تھی، لیکن آخرکار اس کو جانا تھا۔ بیبے کے کمرے میں 10 بجے والا قہوہ پیش کیا جا رہا تھا اور اس وقت 11 بجے تھے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ماحول کی آلودگی کا ایک چھینٹا اس پر بھی پڑا۔ آئیوی کی نازک بیلوں کے پس منظر میں جھانکتے شیشوں سے ٹیک لگائے سارا اور شیریں کسی الجھن میں مبتلا تھیں۔ بیبے کی تھکی تھکی افسردہ نگاہ بھی اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ خاموشی سے قہوے کی ٹرالی کے پاس اپنے پیالے میں قہوہ انڈیلنے لگی۔ رات ایک افسوسناک واقعہ ہوا بیلا، تمہیں پتہ چلا؟ وہ دھک سے رہ گئی، چور بنی، اسے احترام راز کا بھرم بھی رکھنا تھا۔ اس نے تھکی ہوئی دکھتی نگاہیں آہستگی سے نیچے کر لیں۔ میں دانیال خان کا ذکر کر رہی ہوں، بیبے نے دھیمے لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ وہ باتھ روم میں پھسل گئے اور ان کے شدید چوٹ آئی۔ اوہ، اتنی دیر سے دبی دبی رکی رکی سانس آہستگی سے باہر آئی، اور انہوں نے رات میں کسی کو جگانا مناسب نہ سمجھا، خود ہی الٹی سیدھی پٹی کر لی۔ شیریں جھپٹ کر ٹرالی کے پاس آئی۔ حالانکہ وہ ڈسپینسری کے ڈاکٹر کو تو بلا سکتے تھے، یہ تو ان کا فرض تھا، وہ اسی بات کی تنخواہ لیتا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دانیال خان ہر تکلیف اپنے کندھوں پر اٹھا کر کیوں خوش رہتے ہیں۔ اس کا لہجہ چڑا ہوا تھا اور آنکھیں اشکوں کو روکنے کی مسلسل کوشش کی چغلی کھا رہی تھی۔ بیلا نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ آنسو، جن کی حرمت کا احساس دونوں طرف ایک ہی جتنا شدید تھا۔ وہ بھی جوان جو ان کو بہانے سے باز رکھنے کے جتن کر رہا تھا، وہ بھی جو ان کو ٹپکا کر رسوا نہیں کر رہی تھی۔ یہ لالا کی عادت ہے شیریں، اور تمہیں پتہ بھی ہے۔ وہ سارا رب نواز نے یقین دلانے کو شیریں کے کندھے کو چھوا اور شیریں بہل سی گئی۔ یہ تسلی اس کی عزیز ترین دوست نے دی تھی، اور دوستوں کی کہی ہر بات پر آدمی کو یقین آ ہی جاتا ہے۔ کتنی دیر بیلا نے اپنا دھیان سنہری چائے کی بھاپ پر مرکوز کیا۔ وہ اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختگی سے اس کے منہ سے پھسل گیا۔ کیا وہ اب بھی کسی ڈاکٹر کو دکھانے پر آمادہ نہیں؟ کیسے آمادہ نہیں؟ شیریں نے پہلی دفعہ بیلا کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔
خان گل کو بھیجا ہے ہم نے سید و شریف، وہاں سے سرجن نثار کو فون کر کے وہ بلوائیں گے۔ وہ پہلی دفعہ اسے یوں براہ راست مخاطب ہوئی تھی، حالانکہ وہ اپنے اور اس کے درمیان کے تفاوت کو کبھی نہیں بھولتی تھی، لیکن یہ شاید پہلا غم تھا جس نے ان دونوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا تھا، حالانکہ اس پلیٹ فارم پر کسی کا بھی اشتراک ناقابل برداشت عمل ہے۔ بیبے نے شیرین کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ حوصلہ جان، ہمت، انہوں نے سفید اون کے گولوں کو لپیٹتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں شیرین کو حوصلہ ہوا یا نہیں، لیکن بیلا مطمئن ہو گئی تھی۔ اگر سرجن نثار آ رہے ہیں تو بہت سے بھٹکے ہوئے کام راہ پر آ جائیں گے۔ باوجود سرجن نثار کے مصنوعی روب کے آخر دانیال خان کسی کے روب تلے آ جاتے تھے تو وہ سرجن نثار تھے۔ تم ان کے کمرے میں کیوں نہیں چلی جاتی شیرین؟ سارا نے دھیمے لہجے میں نصیحت کی۔ تم وہاں جا کر کم پریشان ہوگی۔ میں نے پوچھا تھا قیمت خان سے، وہ سو رہے ہیں ابھی۔ بیلا چپکی رہ گئی، وہ اس گھر کے دستوروں سے پہلے ہی نالاں رہی تھی۔ اس تکلف اور تصنع کی زندگی سے کروڑ درجے بہتر تو ہم درمیانے طبقے کے لوگ ہیں۔ کوئی ہمارے ہاں غلطی سے بیمار پڑ کر تو دکھائے۔ تیماردار اول تو اس کی چارپائی کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور کہیں چھوڑ بھی دیں تو دروازے سے جھانک جھانک کر باخبر رہنا نہیں بھولتے۔ پتہ نہیں لوگوں اور لوگوں کی سوچوں میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے، پھر بھی وہ ایک آسمان کے نیچے رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ اس کے پاس ان لوگوں کو کہنے، ان کو تسلی دینے کے لیے نہ الفاظ تھے اور نہ ہی ان میں کوئی معنی۔ کمرے میں گھمبیر سے چپ تھی اور اپنے میں الجھے اہل خانہ۔ چائے کے خاتمے پر اس کو ضرور اپنے کام پر نکل لینا چاہیے۔ اس نے خلوص نیت سے اپنے آپ کو مشورہ دیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ خود کو مجرم سمجھ کر آنکھیں چرانا چاہتی تھی، کوئی اس کو دیکھ نہ لے، کہیں اسے باز پرس نہ کر لی جائے۔ لیکن اس کے بھاگنے کے ارادے ادھورے رہ گئے۔ پری دروازہ کھول کر قیمت خان کے حوالے سے سردار دانیال خان کا پیغام لائی تھی۔ بیلا بی بی کو سردار نے کسی کام سے بلوایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جیسے سکتے نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے ٹھٹک کر بیبے کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں اس سلسلے میں ان کا کیا حکم تھا۔ بیبے کے احکامات سے پہلے شیرین کی جھللائی سی آواز اس کے کان میں پڑی۔ بیبے، اس وقت ان کو کیا ان کو کرنا چاہیے کام؟ جان، بیبے نے اپنی محسوس پرسکون سی آواز نکالی۔ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے بیمار ہیں، اور بیلا بھی سمجھدار ہے، ان کو کسی لمبے چوڑے کام میں نہیں الجھائے گی۔ جاؤ بیلا، اور ہاں ان سے یہ بھی پوچھ لینا کہ ہم لوگ ان سے ملنے آ سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس نے ٹھنڈے سے لہجے میں کہا۔ پری اس کے ساتھ اخلاقاً چند قدم چل کر اجازت لے کر مڑ گئی، لیکن وہ ان کے رہائشی کمروں کے پاس سے خود سے الجھتی اور سلجھتی یہ مسئلہ حل کرنے سے بالکل عاجز رہی تھی کہ انہوں نے اسے آخر کس کام کے لیے بلایا ہے۔ اب وہ زخم اور خون کا کھیل پھر سے نہیں کھیل سکتی۔ اب ان کو سرجن نثار کو اعتماد میں لینا ہی ہوگا۔ ان دنوں وہ کیش بک کے سلسلے میں بھی مصروف تھے۔ کیش بک کا کام الجھا دینے والا اور تھکا دینے والا تھا۔ وہ رات بھر بے چین رہی تھی اور انہوں نے بھی کچھ کم تکلیف نہیں کاٹی تھی، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کام کے سلسلے میں یہ شخص ذرا سی رعایت دینے کا قائل نہ تھا۔ کیش بک اور متعلقہ کاغذات ان کی آفس کی الماریوں میں رکھے رہتے تھے۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتی فائلیں اٹھا کر ان کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ یہ دروازہ جس دن اس پر کھلا تھا ایک قیامت ہی بنا رہا۔ وہ مصیبت اور خوف کی ایک طویل رات کاٹ کر پھر سے کام کاج کے لیے تازہ دم ہو گئے تھے، لیکن وہ تازہ دم نہیں تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب موصول نہیں ہوا، لیکن بہر کیف انہوں نے اسے بلایا تو تھا۔ اس نے نوب گھمایا، وہ دروازہ لاکڈ نہیں تھا، شاید رات کے بعد اس کو کوئی لاک کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بے آواز سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی اور دھک سے رہ گئی۔ چیک کمبل کندھوں تک تانے، وہ آنکھیں بند کیے برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ وہ جاندار گھیر لینے والی ذہین آنکھیں پلکوں کے پیچھے ہر جذبے سے خالی اور بند تھیں۔ ہلدی ملا چہرہ، برسوں کا بیمار اور تھکا تھکا تھا۔ کوئی بھی شخص لمحے بھر میں فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہ شخص غسل خانے میں نہیں پھسلا۔ وہ بے دریغ بہنے والا خون اس کے چہرے سے اس کے اناڑی پن کی ساری کہانیاں سنا رہا تھا۔ وہ دم بخود کھڑی اس گھڑی میں بھی پرسکون انداز میں آنکھیں بند کیے دانیال خان کو دیکھتی رہی۔ وہ کبھی نروس ہونا یا گھبرانا نہیں جانتے، وہ ہر کام کر لیتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بیلا، ان کی آواز میں ہلکی سی نکاہت تھی۔ وہ لمحہ بھر کو چونک سی گئی۔ کیا وہ جناتی خوبیوں کے باعث بند آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں؟ ان کے بستر کے نزدیک ہی آرام دہ سیٹی پڑی تھی، جس پر کچھ دیر پہلے ضرور قیمت خان بیٹھا تھا، کیونکہ وہی اسے برآمدے میں پیچ و تاب کھاتا بڑبڑاتا ملا تھا۔ اسے سیٹی گھسیٹ لی اور کاغذات اور فائل کا پلندہ گود میں رکھ کر وہ ان کے آرام میں مخل ہوئے بغیر بیٹھ گئی۔ ایسے وقت میں ان کی خیریت دریافت کرنا بالکل رسم دنیا تھی۔ حال تو ان کی بند پلکوں سے ظاہر تھا، جو انہوں نے بے ساختگی میں کھول دی تھی۔ وہ ایک ٹک ان کی طرف دیکھتی، کتنی دیر تک ان کے بارے میں سوچتی، گتھیاں سلجھا رہی تھی۔ اچانک جیسے پکڑے جانے کے تصور سے وہ گھبرا گئی۔ اس نے بوکھلا بوکھلا کر کمرے میں چاروں طرف نگاہیں گھمائیں۔ کسی وقت انسان کتنا شرمندہ ہوتا ہے، اور اس شرمندگی سے فرار کے لیے
کوئی دلیل، کوئی بہانہ موجود نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر ایک ٹک اس کے چہرے سے کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے رہے، کچھ اخذ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن شاید وہ کسی آخری نتیجے پر پہنچ نہیں سکے۔ وہ پھر سے یقین اور بے یقینی کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور شاید اسی لیے پلکیں جھپک جھپک کر ان کی زخمی سی بے تابی کو درگزر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ تو میں نے تمہیں تھکا ڈالا ہے نا؟ نہیں تو؟ جھوٹ نہیں بولو، انہوں نے پست سی آواز میں کہا۔ تم نے ایک عجیب رات گزاری ہے بیلا، تمہاری عمر کی لڑکیاں ایسی مصیبتوں سے دو چار نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے بھی زیادہ مصیبت کی راتیں کاٹ لی ہیں سر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آواز میں اتنی نرمی اور اتنا ٹھہراؤ تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کے کسی معمولی پہلو کا معمولی سے ذکر کیا ہو جس کو وہ چندہ اہمیت نہ دیتی ہو۔ دراصل مصیبت کے بعد ہی راحت کا احساس ہوتا ہے، گو پرانی کہاوت ہے۔ اور ہاں، لوگ اس سلسلے میں کیا رائے زنی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بات کو بدسلیقی سے پلٹا تھا۔ وہ سمجھ میں نہیں پا رہے تھے کہ سنجیدہ اور دکھی کر دینے والے موضوع سے کیوں کر نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناراض ہیں کیونکہ آپ نے کسی کو بلایا نہیں۔ میں نے بلایا تو تھا، انہوں نے بے ساختگی میں کہا۔ ان کی آنکھیں ننھے بچے کسی شرارت سے چمکنے لگیں۔ ایک ایسے شخص کو جس پر میں مکمل بھروسہ کر سکتا تھا، جس پر مجھے اعتماد تھا اور جس کی مسیحائی میں مجھے شفا مل سکتی تھی، تم نے انہیں بتایا نہیں؟ ان کا مطلب تھا کسی ڈاکٹر۔ وہ ہچکچا کر چپ رہ گئی۔ ڈاکٹر کے ہاتھوں میں اتنا آرام کہاں، تم نے مجھے کوئی ٹرینکولائزر بسکن دوا دیے تھے؟ وہ میں کیسے دے سکتی تھی، میرے پاس تو۔ وہ اچانک چپ ہو گئی۔ دانیال خان اس وقت سنجیدہ نہیں تھے، وہ مذاق کر رہے تھے اور خود کلامی بھی۔ تمہارے ہاتھوں میں مسیحائی ہے بیلا، تم لب گور مریضوں کو چھوؤ گی تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے استحقاقی فکریں ہیں دانیال خان، جن کی مستحق میں نہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو اپنے سامنے بچھڑتے دیکھا ہے۔ یہ تم بھی جانتی ہو بیلا، اور میں بھی، کہ میں نے ٹھیک آدمی پر اعتبار کیا تھا۔ دیکھو، کبھی بھولے سے بھی اس واقعے کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا۔ وہ سامنے خلا میں گھورتے جیسے اس دردناک واقعے سے گزرنے لگے۔ تمہیں معلوم ہے بیلا وہ کون تھا؟ معلوم نہیں سر، کون تھا وہ؟ وہ میرا اپنا ہی تھا کوئی، اور یہ بھی اچھا رہا کہ گولی اس کو نہیں لگی۔ اگر میں بچ جاتا اور وہ زخمی ہو جاتا تو قیامت آ جاتی بیلا۔ پتہ نہیں کیوں بیلا، یہ بندوقیں، یہ ہتھیار ہمارے زیور ہیں۔ جو اسلحہ حکومت نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوتا وہ ہم ہاتھوں سے استعمال کر چکے ہوتے ہیں، لیکن مجھے انہیں چھوتے ہوئے خوف آتا ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں شرما جاتا ہوں۔ شاید خان گل اور قیمت خان ٹھیک سوچتے ہیں کہ میں بزدل ہی ہوں، یا شاید انہوں نے بہت دور دیکھا، بہت دیر سوچا۔ میں بزدل ہی ہوں، انہوں نے حتمی فیصلہ بڑے فخر سے کہا تھا اور بے جھجک کئی مرتبہ دہرایا۔ میں بزدل ہوں، میں بہت بزدل ہوں۔ پھر جیسے اچانک ہوش میں آ کر انہوں نے آواز نارمل کر لی۔ لیکن آپ بہادر ہیں، یہ طے ہے۔ ہاں، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ میں آپ کا بدلہ لینے جاؤں۔ ایک بے ساختہ سا کہکا دانیال خان کے حلق سے پھسلا۔ ان کے چہرے پر چھائی گہری رنجیدگی پر لمحہ بھر کے لیے خوشگواری کی چاپ لگ گئی۔ تم میں زندگی ہے، تم زندگی سے بھرپور ہو، حالانکہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم نے کبھی کچھ نہیں کہا اور شاید تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ کوئی لمحہ ہوتا ہے جب کسی شخص کے سامنے انسان بے اختیار ہو جاتا ہے، شاید وہ شخص میں نہیں، یا وہ لمحہ یہ نہیں۔ آہستگی سے ادا کیے گئے الفاظ کا اثر دانیال خان نے اس کے چہرے پر پرکھنا چاہا، لیکن اتفاق سے اسی وقت اس کی گود میں رکھی فائلوں میں سے ایک کاغذ سرک کر نیچے گرا، جسے اٹھانے کو وہ بے ساختگی میں جھک گئی۔ کتنی دیر دانیال خان نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو اس کا چہرہ ہلکے سے تمتما رہا تھا، لیکن شاید وہ ہر کیفیت گزار آئی تھی۔ زمانہ شناسی کے دعوے عموماً بودے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے یہ کاغذ نہ گرتا تو شاید وہ اس زمانہ شناسی کی بدولت ہی کسی بات کا کوئی مطلب نکال لیتے۔ سنو بیلا، انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے زخم کے کسی حصے میں کوئی ٹیس سی اٹھی تھی۔ اگر یہ ساری دنیا مل کر ایک طرف ہو جائے، وہ مجھ سے نفرت کرے، مجھ پر تھو تھو کرے، تو تم کیا کرو گی بیلا؟ وہ خاموشی سے ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ یہ سوال ایسی افراتفری میں کرنے والا نہیں تھا، نہ اس کا کوئی جواب اس کے پاس تھا۔ کیا تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ گی؟ کسی ایسے شخص کی طرف سے یہ سوال جس پر جان نچھاور کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں ہو، عجیب سا تھا۔ خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں کسی سے نفرت نہیں کر سکتی۔ میں کسی کی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ آپ سے نفرت کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی۔ دانیال خان کے چہرے پر ہلکی سی بے بسی کے سائے لرزے تھے، پھر وہ بے ساختہ ہنس دیے۔ یہ بالکل بلا لائق جواب ہے۔ اگر آپ سے براہ راست پوچھنے کے بجائے تصور میں پوچھا ہوتا تو بھی شاید مجھے یہی جواب موصول ہوتا۔ کیوں بھائی، مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ آپ میرے علاقے میں ملازمت کرتی ہیں۔ آپ کے عجیب و غریب نظریات سے کسی بات سے کوئی بعید نہیں۔
شاید اس لیے بھی آپ کو اس وقت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پھر کسی وقت مجھے یہ باتیں کرنی چاہیے؟ وہ اٹک گئی۔ بعض اوقات انسان یوں ہی اپنی پھینکی ہوئی چیز پر ہی پھسل جاتا ہے۔ اچھا وعدہ کرو، پھر کسی وقت تم مجھ سے ضرور باتیں کرو گی۔ اچھا، اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا۔ اتنی بے کسی سے اچھا نہیں، وعدہ کرو۔ کہو میں وعدہ کرتی ہوں، کہو نا میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں طوطا نہیں ہوں، اور ہاں وہ بیبے وغیرہ کا پیغام ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ خاموشی سے تکیوں کا سہارا لے کر نیم دراز سے ہو کر بیٹھ گئے۔ اوکے، بلا لیں ان کو، میں بھی ان لوگوں سے ملنا چاہتا تھا۔ اور ہاں پلیز یہ فائلیں وغیرہ آپ واپس رکھ دیں، مجھے کچھ دن کام نہیں کرنا۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ سردار دانیال خان کے اس مزاج کی تو وہ عادی ہو گئی تھی، لیکن اس نئے مزاج نے تو اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ بے ساختہ ہنسی خوشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانیال خان اچانک بیزار سے ہو گئے تھے، جیسے مخاطب کی گفتگو سے اکتا کر وہ اس کو کمرے سے دھکیل دینا چاہتے ہوں۔ یہ بگڑے سرداروں والی تلون مزاجی ان کی کلاس کا تقاضا تھی، کبھی نرم کبھی گرم۔ اور ہاں پلیز آپ کو ایک زحمت اور دینی تھی، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو ذرا ان لوگوں کو یہاں بھیج دیں۔ اوکے سر، ہاں اب ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور روشنیوں کے ایک دوسرے جہاں میں پہنچ گئی۔ سارا رب نواز وقت گزاری کے لیے ایک بوسیدہ سے ہارمونیم کے سروں سے کھیل رہی تھی۔ ہوا بھرے جانے سے ایک بھیانک سی آواز کے بعد کالے سفید سروں سے آواز بلند ہوتی۔ دیا دیا جلا جگمگ جاگمگ۔ اس کے پاس اس کے پاس کون سالہ پیلے اوراق والی ایک گائیڈ بھی تھی، جس میں اپنے وقت کے مشہور گانوں کے سر درج تھے۔ وہ انگلی رکھ کر دیر تک کاغذوں میں سر جھکاتی تو سر لمبا ہو جاتا۔ جلا دی جلا۔ اس نے بیلا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر سہگل کو بخش کر اس کی روح کو کچھ سکون پہنچایا۔ ہاں سناؤ، لالا کی سناؤ۔ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ہچکچا سی گئی۔ وہ مالک مختار تو نہیں تھی، لیکن پیغام ایسے لائی جیسے وہ اس کی اجازت کے بغیر کمرے میں قدم رکھنے کے مجاز ہی نہ ہو۔ شیرین سوالات کیے بغیر ایک جمپ میں باہر تھی۔ بیبی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے اٹھی تو اس کو شرمندگی سی ہوئی۔ واقعی بعض اوقات بےتابی اچھی نہیں ہوتی، خاص طور پر بوڑھوں کے لیے۔ اس نے پیار سے بیبی کا بازو پکڑا اور ان کو سہارا دے کر باہر لے جانے لگی۔ وہ اچھے ہو گئے ہوں گے، ہے نا بیبے؟ تبھی تو انہوں نے ہمیں بلایا ہے۔ ہاں، بیبے وقت دقت سے مسکرا دی۔ وہ خاموشی سے جوانی اور بڑھاپے کو ایک سرحد پر اکٹھے ساتھ روانہ ہوتے دیکھ کر تسلی کا سانس لے رہی تھی کہ سارا رب نواز نے اس کو بازو سے گھسیٹ لیا۔ تم یہاں کیا کرو گی اکیلی؟ چلو نا ہمارے ساتھ۔ کبھی کبھی اس لڑکی کی بے تکلفی انسان کو الجھن میں مبتلا کر دیتی۔ بلا شبہ اس لمحے وہ اپنائیت کے اس اظہار پر خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا خیال ہے میں کوئی کام دیکھ لوں۔ کام کام اور بس کام، ہاں کر لینا۔ ہمیں پتہ ہے لالا نے تمہیں کام میں الجھا رکھا ہے۔ لالا برے نہیں ہے بیلا، صرف ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ سارا غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اب دیکھو، لگتا ہے انہوں نے تمہیں خفا کر ڈالا ہے۔ انہوں نے کچھ تمہیں کہا ضرور ہے، اور یقین کرو جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ان کا مطلب ہی نہیں ہوگا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ کبھی کبھی انسان مصلحتوں کی دیواروں میں بھی کچھ بے نام سے قلعے تعمیر کرتا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی اسے ان محلوں اور قلعوں سے پناہ مانگنی ہے، یہ راستے اس کی منزل کو کھوٹا کرتے ہیں، لیکن پھر باہر سے ایک شخص آ کر اس میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ وہ اس کے بازو کے ساتھ گھسٹتی مشینی انداز میں کھنچتی چلی گئی۔ اور اگر سارا نے لالا کے اس عجیب و غریب رویے کی اتنی عجیب و غریب توضیح پیش نہ کی ہوتی، وہ چونکی تو وہ غیر محسوس انداز میں اس کے ساتھ چلتی چوروں کے اس غار تک آ گئی تھی جس کے دروازے کا اسم اسے بھول گیا تھا۔ بیوے نے دستک دی۔ دانیال خان دو تکیوں کے سہارے آہستگی سے اوپر کو ہوئے، جیسے انہی کے منتظر تھے، اور لمحے سے بھی پہلے بیلا نے اس شخص کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور سمجھ لیا تھا یہ کوئی اور ہی شخص تھا۔ شیریں بے ساختگی میں آگے بڑھی، ان کی طویل فراخ دلانہ مسکراہٹ قطعی نظر انداز کیے وہ جھلملاتی آنکھوں سے ان کے اوپر جھک گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اس کے ہر مرتبہ بے میں کہے فکرے کو دہرا کر اس کا اطمینان کرنا چاہا، لیکن وہ بے چین سی رہی۔ آپ کیسے سلپ کر گئے تھے؟ آپ کا ٹوائلٹ تو بالکل خشک ہوتا ہے۔ اسی کو ہم ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا، جو اچانک ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ اور آپ کو تو بخار بھی ہے۔ اس نے ان کے ماتھے پر بے تکلفی سے اپنے ٹھنڈے یخ ہاتھ جما دیے۔ آپ بے شک برا مانیں، لیکن ہم نے خان گل کو بھیج کر سرجن نثار کو بلا لیا ہے، آپ سے پوچھے بغیر۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تو آپ نے سرجن نثار کو بلا لیا ہے، یہ اچھا کیا۔ وہ ان کی نظروں کی عجیب سی معنی خیزی سمجھنے سے قطعی قاصر کونے میں بچھی میز کے پاس ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ رہی۔ کیا بات ہے لالا، آج کل بہت لڑکھڑا رہے ہو؟ سارا زندہ دلی سے مسکرائی۔
ایک تو مجھے تم لوگوں کی باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی، بیبے نے اکتاہٹ سے کہا۔ اب کیا طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بیبے، فی الحال کام کاج کو چھوڑو، تھوڑا سا آرام کرو۔ بیبے کی نگاہیں بیلا کی طرف اٹھی لیکن راستے ہی میں رک کر مڑ گئی۔ جیسا حکم بیبے، ویسے میں کام کے بغیر خود کو باقاعدہ بیمار محسوس کرنے لگوں گا۔ اور آپ وہاں کیوں بیٹھ گئیں؟ سامنے آئیں۔ بیلا ہپنوٹائز ہوئے معمول کی طرح اس کرسی سے اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھی۔ میرا خیال ہے اس خوشی میں ایک فنکشن ہو جائے، بہت اچھی چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے۔ ینگ لیڈیز، آپ میں سے اچھی چائے کون بنا سکتا ہے؟ سب سے اچھی چائے میں بنا سکتی ہوں، سارا نے خوش دلی سے کہا۔ لیکن انہوں نے اب کبھی بنائی نہیں، شیرین نے لقمہ دیا۔ میں مریم کو آواز دیتی ہوں، میں بہت کچھ کہوں گی بھی۔ صبح سے آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے مجھ کو دہلا دیا تھا۔ دیکھا بیبے، یہ کتنی نالائق لڑکیاں ہیں۔ ان کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ بیبے کی بات نہ کرو لالا، سارا ہنستی چلی گئی۔ بیبے کو سوائے بیلا کے کسی کے ہاتھ کا کچھ پسند نہیں، تو کیوں نہ ہم بھی آنسا بیلا سے درخواست کریں۔ بیلا نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ شدید سنجیدگی نے ان کی آنکھوں کی شوخی کو ہلکا سا ماند کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن بالکل بجھایا بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے اتنے جتن کرنے کی ضرورت نہیں، صرف پری کو اطلاع دے دینا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ سارا نے جلد بازی میں اٹھنے کی کوشش کی۔ بیلا کا منصوبہ ادھورا سا رہ گیا۔ آپ بیٹھیں سارا، گپ لگائیں، یہ ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ اس میں کسی کمپنی کی ضرورت پڑے۔ اور جب پری لوازمات کے ساتھ ٹرے لگا کر پہنچی تو سارا کی توقعات کے عین مطابق بیلا اس کے ساتھ نہیں تھی۔ البتہ معذرت کے دو تین فکرے تھے جو پری کی زبان سے اس نے کہلوا کر اپنے کاندھوں سے سارا بوجھ اتار دیا تھا۔ اس کو ڈیکوریشن کے سلسلے میں کچھ کام تھا، الیکٹریشین آ گیا تھا اور اسپاٹ لائٹس لگوانے کا مشکل کام ہنوز باقی تھا، ورنہ معمولی سی غفلت سے مجسموں کی ساری خوبصورتی تباہ ہو جائے گی۔ غالباً وہاں موجود کسی شخص سے چھپا نہیں رہا کہ بیلا کس خوبصورتی سے بہانہ بنا کر محفل سے فرار ہو چکی تھی، اور اس کے فرار کی وجہ بھی کسی سے چھپی نہیں تھی۔ دانیال خان کافی تند طبیعت کے آدمی ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ بد لحاظی کی حد گزار دیتے ہیں۔ بیبے نے کروشیا کی بنائی پر ہاتھ پھیر کر اپنی تسلی کی۔ میں ضرور دانیال کی کسی ممکنہ بد تہذیبی کے خلاف اس کو تشویق دوں گی۔ انہوں نے اپنا اطمینان کر لیا۔ لیکن جب بیبے نے دیکھا واقعی الیکٹریشین آیا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ کونوں کونوں میں بغض پچی کرتی پھر رہی تھی، تو انہوں نے معذرت کا پروگرام کینسل کر دیا۔ اسپاٹ لائٹ اس محنت کش کے مجسمے کو چمکا رہی تھی جو سر سے بلند ہاتھ میں کلہاڑا اٹھائے غالباً کسی لکڑی کو کاٹنے ہی والا تھا۔ اسی کی نکھیوں سے دیکھا۔ کوئی اس سے خفا تو نہیں تھا۔ غنیمت ہوا کہ کوئی نہیں۔ سارا اس کو دیکھ کر حسب عادت خوش دلی سے ہنسی۔ وہ اس کے ساتھ اس کی شرارت بھری چوری میں شیئر کرتے ذرا نہیں ہچکچا رہی تھی۔ لیکن دوپہر کا کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اول تو اس لیے کہ سرجن نثار پہنچ گئے تھے اور وہ کب سے دانیال خان کا کمرہ بند کر کے مرہم پٹی کے انتظامات میں مشغول تھے۔ قیمت خان باہر برآمدے میں پاؤں پٹکتا پھر رہا تھا، غصے میں بھرا پشتوں میں کچھ بڑبڑاتا۔ اس کو قیمت خان سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اس کو تھوڑا بہت برا ہی لگتا تھا، لیکن مالک سے اس کی وفاداری پر کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سرجن نثار نے اس چابک دستی سے کمرے کا چارج سنبھالا کہ وہ زخم کی نوعیت کے بارے میں اندازے ہی لگاتا رہ گیا۔ خدا خدا کر کے کمرہ کھلا تو سارا رب نواز دیاں جلاں جگمگ جگمگ کے انہی سروں میں ابھی تک غلطاں تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ہارمونیم نے بھولے سے ایک مرتبہ بھی ٹھیک سر نہیں پکڑا۔ لالا نثار اور لالا دانیال خان کا بیک وقت حکم تھا کہ وہ کھانا ایک ساتھ کھائیں گے، لیکن دانیال خان فی الحال چلنے پھرنے سے معذور ہیں، لہٰذا ٹرالی ان کے کمرے میں کھنچوا لی جائے۔ ٹرالی کے ساتھ ہی آنسا بیلا کی روح کھنچوا لی گئی۔ وہ دانیال خان کی موجودگی میں سرجن نثار کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگی، لیکن اس کے پاس نہ بہانے بچے تھے نہ لیل و لال اس کا، اور وقت کی تنگی کا رونا رو کر بیبے نے بیلا کی جان خشک کر دی۔ ٹرالی کمرے میں چلی گئی اور تم لوگ یہیں دندناتے پھر رہے ہو۔ میں ذرا 4 رکعت پڑھ لوں، تم چڑھ کر بیٹھو۔ یہ مہمان سے اتنی بے پرواہی۔ ری 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 دیا جلاؤ جگمگ جگمگ، اٹھ جا شینی، چلی جا سارا، ذرا ایک نظر دیکھ لے بیلا۔ وہ خود بھی جانتی تھی ان سارے احکامات میں سے صرف ایک ہی حکم مانا جا سکتا تھا۔ شیریں شرارت میں سارا کے سر گڑبڑ کر کے خوش ہو رہی تھی، اور سارا نے قسم کھا لی تھی جب تک سہگل خود آ کر توبہ نہ کر لے وہ معاف نہیں کرے گی۔ آخا آنسا بیلا، ابھی آپ ہی کا ذکر خیر تھا، تشریف لائیے۔ آرام کرسی میں دھنسے سرجن نثار احتراماً کھڑے بھی ہوئے اور بیٹھ بھی گئے۔ اس کا رنگ ہلکا سا سرخ ہو گیا۔ یہ بیبی بھی عجیب بدحواس ہے، نہ ابھی ٹرالی پہنچی تھی نہ لوگ، اور اس کو دھکیل کر خامہا وہ سرجن نثار کی پیش کی ہوئی کرسی کے ایک کونے میں دھنس گئی۔
اپنے جلد آنے کی کوئی معقول یا نامعقول وجہ گھڑنے کی بابت سوچتی۔ وہ کبھی سرجن نثار کو ہمہ متوجہ دیکھ رہی تھی اور کبھی دانیال خان کو، جو سرجن نثار کے ساتھ آیا اخبار اپنے سامنے پھیلا کر لیتے تھے۔ آپ کی کتابیں مجھے ملی تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس ذکر سے غالباً وہ انجان تھے۔ دفعتاً اخبار پلٹ کر انہوں نے گفتگو میں سننے کی کوشش کی۔ آپ نے پڑھ لیں؟ واقعی؟ ایسی کتابیں میں اسے بھی دیتا ہوں۔ اس کی لائبریری میں آدھی کتابیں میری ہی تو ہیں۔ چند لمحے دانیال خان کی آنکھوں نے سرجن نثار کے اس کھلے جھوٹ کے خلاف احتجاج کیا، پھر گفتگو کو غالباً اپنے معیار سے گرا ہوا سمجھ کر دوبارہ اخبار کھول لیا۔ کیوں؟ کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے اخبار والے کو گھرکا۔ اچھا چلو، میں اعلان کرتا ہوں، اس کی لائبریری کی آدھی کتابیں میری نہیں ہیں۔ آپ پنجابی پڑھ لیتی ہیں؟ مشکل سے، لیکن پشتو والی کتابیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں مجھے پشتو نہیں آتی، اور یہاں ابھی تک کسی نے آپ کو سکھائی ہی نہیں۔ انہوں نے ایک نظر ہلکے ہلکے ہلتے اخبار کے پیچھے کچھ دیکھا۔ چلیے میں سکھا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا؟ کہ پہلے آپ مجھے سرجری سکھائیں گی۔ سارے جسم سے خون اکٹھا ہو کر بیلا کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ اخبار پہ ہلکی سی کپکپاہٹ ہوئی، جسے دانیال خان نے سمیٹ کر ایک طرف ڈال دیا۔ بہتر ہوگا اگر تم پہلے یہ پتا کر لو کہ اب تک کھانا اور کھانے والے کیوں نہیں آئے۔ جب دو بھلے آدمی حصول علم میں مصروف ہوں تو رخنہ ڈالنے والے جاہل گردانے جاتے ہیں۔ اتنی سخت اردو بول کر تم کیا سمجھا سکو گے؟ اچھا، جاہل سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں تو بی بی بیلا، میں حیران ہوں، آج کی دنیا میں کوئی اتنی قربانی کرنے والا، اتنا ایثار پسند، اتنا لونگ کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی کرسی پر اسی جگہ جمی بلش کرتی رہی۔ کاش آپ اپنی تھوڑی تھوڑی صفات اس گھر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ بہت دولت مند ہیں، لیکن اندر سے تہی دست ہیں، بیچارے غریب مفلس۔ میں سوچتا ہوں اگر ہم دونوں کا محبت بھرا ہاتھ ان لوگوں کے سر پر نہ ہوتا تو یہ کیسے جی سکتے تھے؟ دانیال خان نے ایک نظر بڑی محبت سے اپنے دوست پر ڈالی۔ آپ تو پشتو سکھانے جا رہے تھے جناب؟ ہاں سکھاتا ہوں۔ تاسو نوم دے، یہ لو، اور آ گئیں حصول علم کی راہ میں رکاوٹیں۔ ابھی ہم پہلا سبق ہی پڑھ رہے تھے۔ وہ احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ سارا رب نواز کے ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے شیریں خان کا اداس سا مرجھایا چہرہ تھا۔ خیال رہے لالا نثار، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ان کو چھٹی نہ ملی؟ پہلا سبق ہی دراصل آخری ہوتا ہے۔ شیریں اس کو کج بحثی میں الجھا چھوڑ کر دانیال خان کے پاس جا بیٹھی۔ وہ دونوں آہستگی سے کسی سنجیدہ موضوع کو زیر بحث لا کر ان سے دور ہو گئے تھے۔ ایکو الف تینوں درکار، لالا نثار نے مزید ارشاد کیا۔ صرف کھانا درکار ہے، دانیال خان نے ٹوکا۔ معلوم نہیں جب دانیال خان اتنی توجہ سے کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو کیسے ادھر ادھر کی فکروں کی بھنک ان کے کان میں پڑتی رہتی ہے۔ بیبے پچھلے آدھ گھنٹے سے 4 رکعت پڑھ رہی ہیں۔ یہ کھانا اس چھت کے نیچے پہلا کھانا تھا جو بیبے بے حد دوستانہ ماحول میں کہکہوں کے درمیان کھایا گیا، شاید اس لیے کہ بیبے نے اس میں شرکت نہیں کی تھی، لہٰذا وہ حد ادب جو بیبے کے سامنے ملحوظ رکھنی پڑتی تھی اب طے کر دی گئی تھی۔ سرجن نثار اور خان گل کی نوک جھونک نے لیے دیے رہنے والوں کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن معلوم نہیں بیبے کی نماز اتنی لمبی کیوں ہو گئی کہ ان کو کھانے کی طرف سے معذرت کہلوانی پڑی۔ پھر ان کو جو بھی بلانے گیا ان کی نمازیں اتنی طویل ملیں کہ وہ سر بھی نہ اٹھا سکیں۔